أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين قرآن کلاس میں تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ آؤ وعلیکم قرآن السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج کورس نمبر 2 میں الحمدللہ قرآن کورس کے لیول 2 میں پہلے ہم کر رہے تھے نماز کے ذریعے لیول 1، نام تو اس کا یہی ہوتا تھا آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، پر ہم کہتے تھے نماز کے ذریعے، اور وہ ہوتا تھا QC 1 یعنی لیول 1۔ اور آج ہم انشاءاللہ الحمدللہ ایک سٹیپ اور اوپر چلے گئے اور پہلا لیول مکمل کرنے کے بعد لیول 2 میں قدم رکھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بھی دی اور ٹائم بھی دیا اور اس قابل سمجھا کہ اگلے لیول میں ہم سب کو پہنچایا۔ تو یقیناً خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس بات کے اکارڈنگ، اس حدیث کے اکارڈنگ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمارا شمار الحمدللہ ان لوگوں میں ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سٹیپ شروع کیا ہے، یہ جو لیول ہم نے شروع کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم بہتر طریقے سے بلکہ بہترین طریقے سے اس کو مکمل کر سکیں۔ جنہوں نے پڑھنا ہے انہوں نے بھی جوش اور جذبے کے ساتھ خوب موٹیویٹ ہو کے، خوب یعنی محنت کر کے، کہ ظاہر ایک کام شروع کیا ہے تو فل ارادے کے ساتھ پھر اس کو کرنا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ اسی شوق اور اسی جذبے سے میں آپ کو پڑھا سکوں۔ اور آپ سب کو مرحبا، اہلاً و سہلاً، ویلکم۔ میں نے ہر زبان کے اندر ہی لکھ لیا تاکہ آپ لوگوں کو میں ہر طریقے سے ویلکم کہوں۔ ایک نئے سفر میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آج ہمارا جو بیچ نمبر ہوگا اس کو یاد کر لیں، QC 2 اب ہوگا، اور بیچ نمبر 220، ٹھیک ہے، 220واں نمبر کا یہ کورس چل رہا ہے ہمارے والا، میرے والا۔ مختلف ٹیچرز مختلف کورسز کرا رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا 220 ہے، اور میرا نام لبنہ عارف ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ تو جانتے ہی ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ نیو اسٹوڈنٹس ہیں کچھ، تو ان کے لیے بھی ظاہر ضروری ہے کہ ان کو نام پتہ ہو میرا۔ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سسٹر پروین عابد کی کلاس کے لوگ ہیں، سسٹر گلناز یوسف کے، سسٹر نمرہ کے، کچھ اسٹوڈنٹس کاشف کے بھی ہیں بیچ کے، اور سر شعیب کے بھی ہیں، اور باقی جو زیادہ تر ہیں وہ میرے اپنے دونوں بیچز کے ہیں۔ ابھی تک 2 QC 1 آن لائن میں کرا چکی ہوں، اب تھرڈ والا میرا QC 1 فزیکل چل رہا ہے لاہور کے اندر، اور اب یہ پہلا QC 2 ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم ٹریننگ کر کے آئے ہیں QC 2-3 کی، تو اس کے بعد یہ پہلا میں نے شروع کیا ہے انشاءاللہ، اور یقیناً اچھا ہی لگے گا آپ کو، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو پہلا ہوتا ہے نا وہ شاید اتنا اچھا نہیں ہوتا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو پہلا بیچ ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ مجھے اپنے QC 1 کے بیچز میں سے پہلا سب سے بیسٹ لگتا تھا، کیونکہ اس میں ایک بندہ کانشیس بھی زیادہ ہوتا ہے، ڈرا بھی زیادہ ہوتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، زیادہ شوق سے، بعد میں پھر یوز ٹو ہو جاتا ہے نا، پھر کہتا ہے یہ تو اب آتا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، اور اس چکر میں پھر وہ محنت بھی اتنی نہیں کر رہا ہوتا، اور تھوڑا سا شاید تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے۔ تو پہلی دفعہ میں جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، جتنی بیسٹ میں کر سکوں گی کریں گے۔ آج کا جو ہمارے کلاس ہے، لیسن تو ہمارا بالکل چھوٹو سا ہے، وہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا QC 1 میں، لیکن جو مین ہمارا فوکس ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ QC 2 کیا چیز ہے، اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ایک قسم کا تعارفی کلاس ہوگی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ QC 2 کیسا ہے، کیونکہ تھوڑا سا اس کا سٹائل نا 1 سے ڈفرینٹ ہے، تو اگر اس کو ہم سمجھ لیں گے شروع میں کہ کیسے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اس کا طریقہ ہوگا، کیسے پڑھا کریں گے، تو پھر ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ خیر یہ تعارف تو ہمارا شروع میں سیم ہی ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے QC 1 کا ہمارا جو کورس تھا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے ڈیزائن کیا تھا، سیم اسی طرح QC 5 تک کے سارے جو لیولز ہیں اور ان کی جو بکس ہیں یہ ڈاکٹر صاحب نے ہی ڈیزائن کی ہوئی ہیں، اور بڑے جدید طریقے کے ساتھ TPI NLP اور مختلف انٹرنیشنل بکس کو اسٹڈی کر کے، ریسرچز کر کے، ان کی فگرز نکال کے، اس کے بعد انہوں نے یہ کورس تیار کیا ہے،
اور اس میں یقیناً انہوں نے کچھ اپنی ٹرمز بھی یوز کی ہیں جو کہ نارمل گرامر کی زبان، عربی گرامر میں وہ چیزیں آپ کو نہیں نظر آئیں گی اگر آپ کہیں باہر کہیں اور کو کورس کر رہے ہوں گے، تو وہ چیزیں ہو سکتا ہے وہ ٹرمز آپ کو نہ ملیں وہاں پہ، لیکن انہوں نے اس کو ایزی بنانے کے لیے کچھ ٹرمز بھی یوز کی ہیں، لیکن اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے ہمیں اگر ہم اس طریقے سے جب چلتے ہیں نا، تو چیز بہت آسان ہو جاتی ہے، سب سے بڑی یہ مزے کی بات ہے۔ اور یہ ہیں ارشد اقبال ملک صاحب، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ان کورسز کو لے کے الفلاح اسلام آباد کے تھرو یہ کرتے ہیں سارے کام، یعنی کہ آگے سے ہمیں جیسے ٹیچرز ٹریننگ کروانی، ٹیچرز کو کورس اسائن کرنا، سارا کچھ انشاءاللہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بعد میں سلائیڈز آپ کے پاس پہنچ جائیں گی، آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں جس کو اگر نہیں بھی پتا۔ یہ اسلامک کمیونٹی سینٹر اسلام آباد کی بلڈنگ ہے جہاں سے یہ سارے کورسز اور ساری سیٹ اپ رن ہوتا ہے، وہاں پہ فزیکل کلاسز آن لائن سب کچھ چلتا ہے۔ تو یہ ہے میرا تعارف، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں، اکثر کو تو ویسے پتہ ہے اب نا، الحمدللہ زیادہ لوگ تو جانتے ہیں۔ اس میں بس ایک چیز میں نے ایڈ کی تھی جو کہ الگ سے، دیکھیں الگ سے آئی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایڈٹ کیا تھا اس کو، باقی سارا تو وہی کچھ ہے۔ تو یہی بس ایک امپروومنٹ ہوئی ہے اگلے پچھلے اور اگلے بیچز کے درمیان میں، کہ میں اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں QC1 QC2 اور QC3 لیول کی الحمدللہ۔ باقی تو سارا آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ لیجیے گا اس کو۔ اور یہ ہمارے ٹیچرز جن کی محنتیں، جن کی کوششیں، اور پھر جن کے بعد ہم یہاں تک پہنچے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی ہم سے پڑھیں اور آگے پڑھائیں اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں انشاءاللہ۔ تو اگین میں جزاکم اللہ خیر ان تمام لوگوں کا جنہوں نے آپ کو بتایا، ظاہر ہے کہ آپ تک یہ میسج پہنچا، جو تو چلیں جن کو تو پتا تھا پرانے گروپ میں تھے، جو نئے لوگ تھے آف کورس ان کو کہیں نہ کہیں سے پتا چلا اس کورس کا، اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، جو سارا یہ کرتے ہیں، جو بیک اپ پہ بھی ہوتے ہیں، جو نظر بھی نہیں آتے لیکن کام کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور آپ سب کو مبارکباد اگین کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے چوز کیا ہے۔ ہم نے QC1 میں یہ چیز پڑھی تھی نا کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اور جب ہم نے وہ 4 پوائنٹس پڑھے تھے تعلق بنانے کے لیے کتاب کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ پرسنل، ریلیونٹ، ڈائریکٹ اور پلانڈ، تو ان ساروں میں سوچا کریں نا بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو نہیں رینڈملی آپ اٹھ کے آئے اور کسی ٹو میں بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوا تھا۔ ہاں، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے۔ اب جب ہم قرآن کھولتے ہیں اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں ہماری طرف، تو پھر اس سے انتخاب کو بالکل بھی آپ لوگوں نے اگنور نہیں کرنا اور ایزی نہیں لینا۔ ایزی سے مراد کہ اس کو بس ایسے ہی بائی چانس یا ایسے ہی نہیں لے، فار گرانٹیڈ نہیں لے لینا کہ چلو ٹھیک ہے ہوا تو کروں گی نہیں تو نہ صحیح، یہ چکر نہیں ہے۔ اگر ارادہ کیا ہے تو پکا کریں اور پھر اس کو فل کوشش کریں اپنی جتنی آپ کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی وسعت سے زیادہ کی کوشش تو کوئی آپ سے ریکوائرڈ ہے بھی نہیں، اللہ سب کے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، سب کے گھروں کا حال بھی جانتا ہے، تو آپ اپنے لیول بیسٹ تک جتنا کر سکتی ہیں بیسٹ آپ کریں، اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ تو انشاءاللہ ویسے بھی علم سیکھنے کے لیے کوشش تو کرنی پڑتی ہے، علم کبھی آسانی میں نہیں آتا، علم بہت سیکریفائزز مانگتا السلام ہے۔ علیکم وعلیکم السلام۔ جی، میں سوری میں لیٹ ہو گئی۔ چلے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا مائک فی الحال آپ بند کر دیں، پھر جب اینڈ پہ ہم جی بات کریں گے نا، اور بھی جن بہنوں کے مائک اوپن ہے بند کر لیں۔ تو یہ ہمارا اسکیجول ہوگا انشاءاللہ، آج 1 جنوری ہے، آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ اچھا، آخری کلاس لکھی ہوئی ہے 15 مئی کو، اب کافی لمبا ٹائم ہے، نارملی 3 منتھ کا یہ کورس ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا 5 منتھ پہ اس لیے جا رہا ہے کہ بیچ میں آ جانا ہے رمضان، تو رمضان کی ہم بریک دیں گے، رمضان اور عید کی چھٹیاں پورا تقریباً 1.5 مہینہ 1.5 مہینہ وہ اس لیے ہو جائے گا کہ ایک تو یہ کہ دورہ قرآن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے رمضان میں الگ سے، تو پھر اس میں ان کو یہ ہوگا ٹینشن ہوم ورک کی اور اس طرح کی چیزوں کی، تو بہتر ہے کہ ہم دورہ قرآن پہ فوکس کر لیں رمضان میں، اور پھر مڈ تک ہم کریں گے یہ، اور مڈ کے بعد پھر اگلا جو پورشن ہوگا ہمارا وہ ہم انشاءاللہ عید کے بعد کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ بریک دیں گی تو پھر لوگ ذرا سست ہو جائیں گے، بیچ میں سے ہٹ جائیں گے، تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ ہٹیں گے کیسے، ہم انہیں ہٹنے نہیں دیں گے۔ اور دوسری یہ بات کہ رمضان تو خود قرآن سے جوڑتا ہے، رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ، تو اس میں تو اور دل نرم ہو جاتے ہیں، تو جن کو نہیں بھی شوق پہلے ہوگا وہ رمضان میں تو اور شوق ہو جائے گا، اس لیے ہٹنے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی، عید کے بعد بھی دوبارہ ہمارا وہ جو سلسلہ ہوگا، اصل مین مقصد ہمارا یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ہمیں بس ایک چیز کو پورا کرنا ہے، پورا سے مراد کے بس ڈن کرتے جاؤ، آگے چلتے جاؤ، ڈن کرتے جاؤ،
ہمیں اس میں سے کچھ ایبزارب بھی تو کرنا ہے، کچھ سیکھنا بھی تو ہے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے سیکھیں اور دوڑ نہ لگائیں تو پھر ہمیں اسے آرام آرام سے لے کے چلنا ہے. ہمارا مقصد صرف QC کر کے تو اس کے اوپر ٹھپا لگانا نہیں ہے کہ کمپلیٹڈ ناؤ آئی ایم QC 2 اینڈ 3 اینڈ 4. ہمیں اس میں سے کچھ سیکھنا بھی ہے. تو پھر اسی لیے بہتر ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں انشاءاللہ. تو ٹائم جو ہے اس دفعہ مغرب کے بعد رکھا ہے. لاسٹ ٹائم عصر سے مغرب ہوتی تھی کلاسز، لیکن پھر اس میں مغرب فٹافٹ بیچ میں آ جاتی تھی تو بڑا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے اس دفعہ مغرب کے بعد رکھا ہے. گھنٹے کا ٹائم اس لیے نہیں دیا تھا فلائر کے اوپر، پہلے ہی میں نے 1.25 گھنٹہ لکھ دیا کیونکہ میری کلاس اکثر گھنٹے سے اوپر ہو جاتی ہے. اس لیے بھی میں تو اس کنڈیشن سے اس دفعہ سر ارشد اقبال کو بھی کہہ کے آئی تھی. میں نے کہا میں تو گھنٹے والی کلاس کو نہیں سمجھتی کہ حق ادا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جس جس ٹیچر نے جتنا ٹائم لینا ہے وہ بتا دے اپنے اسٹوڈینٹس کو کہ میں بھائی 1.25 گھنٹے کی لوں گا، میں 1.5 گھنٹے کی لوں گا، میں اتنے لوں گا. تو جس کا دل کرے گا وہ اس کو جوائن کر لے. جس کو زیادہ جلدی ہے یا جس کو زیادہ چھوٹا پڑھنا ہے تو وہ پھر کسی اور ٹیچر کو دیکھ لے. پھر اس طرح ہم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ 1.25 گھنٹے کیا رکھا ٹارگٹ. کل سے یہ کہ اگر ہم اپنے پچھلے لیسن کی ریویژن بھی لگائیں گے، اگر اس میں فرض کریں ہم چاہتے ہیں کہ گرامر پارٹ کی آپ کو ریوائز بھی کرا دیں چیزیں، تو پھر 15 منٹ اس کے تھوڑے سے آپ رکھ لیجیے گا. تو پھر بھی یہ ہوگا کہ 5:30 سے شروع کر کے 7 بجے تک انشاءاللہ ہمارا ود ریویژن سارا کچھ ختم ہو جایا کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہ نماز کا ٹائم ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ دن لمبے ہونے شروع ہو گئے ہیں، تھوڑا سا مغرب آگے جاتی جائے گی تو ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ٹائم ہمارا جو کورس کے اینڈ تک آ کے ٹائم تھوڑا اوپر چلا جائے. کیونکہ اب تو آج 5:15 ہوئی ہے مغرب یہاں پہ، لیکن ہو سکتا ہے آگے چلتے چلتے یہ 5:30 اور 5:45 پہ چلی جائے تو پھر ہمیں تھوڑا تھوڑا اس حساب سے آگے جانا پڑے گا. بہرحال ہر ویک کی 2 کلاسز، ٹھیک ہے، آپ کے وہی 20 لیسن اور 10 ہفتوں میں انشاءاللہ. اور 13 ہفتے اس لیے یہاں لکھے ہیں کہ ریویژن ملا لیں، کوئزز ملا لیں، تو ٹوٹل یہ اتنے ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہی کورس ہے جس طرح QC 1 میں تھا. یہ آپ کا پلانر ہے، اس کو آپ دیکھ لیں پورا. فی الحال تو یہ ٹائم کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، باقی دن جو ہیں وہ دیکھ لیں آپ. اس میں ہماری جو بریک بھی آ جانی ہے بیچ میں. مڈ تک انشاءاللہ ہم ریگولر چلیں گے. 20 فیبروری کو ہمارا مڈ کوئز ہوگا. اس سے پہلے 12-13 فیبروری کو ریویژن ہوگی مڈ تک کے پورشن کی. اور آگے سے پھر چھٹیاں، اور اس کے بعد پھر عید کے بعد 10 اپریل سے دوبارہ کلاسیں. 9 اپریل سے 9 اور 10، ٹھیک ہے، 9-10 والے ویک وینسڈے تھرسڈے کو کلاسز وہ کرے گی. اس کے بعد چلتے چلتے یہ ہمارا انشاءاللہ 15 مئی کو فائنل کوئز ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. یہ گروپ میں سینڈ کر دوں گی، آپ دیکھ لیجیے گا اس کو. باقی یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ سرٹیفکیٹ پہلے بھی الحمدللہ زیادہ لوگوں نے ایکسیلنس ہی لیا ہے گرین والا. اور اس دفعہ بھی میں امید، اب تو دیکھیں آپ کو پروسیجر پتہ چل گیا ہے. QC 1 میں پھر بھی کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں چلتا. اینڈ پہ آگے سمجھ آتی ہے اوہو یہ تو ایسے کرنا تھا، اس کو تو یہ کرنا تھا، یہ ہوم ورک تو دیکھ کے بھی کر سکتے تھے، ورک بک کو تو کاپی بھی کر سکتے تھے. یہ چیزیں ساری اب سمجھ آ گئی ہیں. تو یہ چیزیں اس میں ابھی بھی ایسی ہوں گی. ہوم ورک آپ بک سے دیکھ کے کر سکتے ہیں، اوپن بک ہوگا. ورک بک بھی آپ بک سے ڈھونڈ کے آرام سے دیکھ کے کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کرنی ہے. اس دفعہ پھر سستی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہوم ورک کے بھی 15% ہوتے ہیں، ورک بک کے بھی 15% ہوتے ہیں، اور مڈ کوئز کے 30%، فائنل کوئز کے 40%. اس طرح مل کے آپ کا 100% رزلٹ بنتا ہے. تو اگر آپ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مس کر دیں گے تو آف کورس آپ کا رزلٹ تھوڑا سا ڈسٹرب تو ہوگا. لہٰذا اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اچھی گریڈنگ کریں، آپ اچھا رزلٹ دکھائیں، آپ بہتر کر سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب کچھ کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. اور کام وہی ہوں گے ہمارے جیسے پہلے ہوتے تھے. ویکلی ایک ہوم ورک وہ کرے گا، وہ بھی 2 لیسنس کے بعد، جیسے پہلے تھا گوگل فارم کے اوپر. دوسری وہی ورک بک آپ کی. لاسٹ ٹائم تو بلکہ 3 چیزیں ہوتی تھی نا، ایک بک ہوتی تھی، ایک ورک بک اور ایک ویکیبلری کارڈ. اس دفعہ صرف ایک ٹیکسٹ بک اور ایک ورک بک، بس یہ 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور وہ آپ نے ویکلی اسی لیسن کا ایک پیج ہوا کرے گا ورک بک کا، اس کو لکھ لیا کرنا ہے، ہر لیسن کا ایک پیج. اور آہستہ آہستہ وہ آپ کو اینڈ پہ سبمٹ کرائیں گے. اچھا اس میں ڈیٹ میں نے آپ کو پیچھے بتا دوں. یہ مڈ کوئز کے چونکہ 20 فیبروری کو ہے، تو 17 فیبروری رکھی ہے آپ کی آدھی ورک بک، یعنی جتنا مڈ تک کا کام ہوگا وہ آپ 17 فیبروری کو مجھے دکھائیں گے. اس سے پہلے آپ کو انشاءاللہ ہم ٹیچرز کے نام بھی بتائیں گے، اسسٹنٹ ٹیچرز کے، جن کی ہیلپ سے آپ یہ اپنے کام کرتی رہیں گی، چیک کراتی رہیں گی. اس کے بعد پھر جب فائنل کرنا ہے تو وہ بھی چونکہ 15 مئی کو ہے فائنل، تو اس سے پہلے 10 مئی کو آپ لازمی اپنی ورک بک سبمٹ کرا دیں گی.
یہ ڈیٹس نیچے ریڈ کلر سے دیکھیں لکھی ہوئی ہے، تو یہ میں آپ کو اس لیے کہتی بھی دیکھ لیں، تو ساتھ ساتھ اپنی ورک بک کرتے رہیں گے تو ہو جائے گا۔ باقی جو تلاوت کا کام ہے یہ تو ہم ہمیشہ پہلے QC 1 میں بھی آپ سے کہتے تھے اور QC 2 میں بھی اب کہیں گے، پہلے 5 منٹ لکھا ہوتا تھا، اس دفعہ اس کو بڑھا کے 10 منٹ کر دیا ہے، کہ ہر بندہ یہ کوشش کرے، ہر اسٹوڈنٹ، ہر انسان، بلکہ ہر مسلمان، کہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، اور کم سے کم بھی دیکھ کے یا زبانی جیسے بھی تو وہ 10 منٹ ضرور تلاوت کرے۔ اچھا، باقی وہی جو پہلے ہوتا تھا کہ گروپس بنایا کریں گے۔ ایک ہمارا جو اس ٹائم گروپ چل رہا ہے وہ ایڈمن گروپ ہے، جس میں ہم ساری ریکارڈنگز، سلائیڈز، سارا مٹیریل آپ کو اس میں سے بھیجتے ہیں۔ اس میں ظاہر آپ لوگ میسج نہیں کر سکتے، دوسرا ڈسکشن گروپ بنے گا اس میں، اس لیے کہ آپ لوگ اس میں کوئی پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، اس کو بھی آپ ضرور جوائن کر لیجیے گا، وہ ہم بنا لیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں میں ڈسکشن گروپ۔ باقی جو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کلاس تو لے رہا ہے زوم کی کسی کی لنک کے تھرو، اگر وہ گروپ میں شامل نہیں ہے تو واٹس ایپ گروپ میں لازمی آ جائے، کیونکہ ساری انفارمیشن، ساری باتیں گروپ میں ہی آتی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نا لازمی یہ میرے نمبر پہ اگر نہیں ابھی تک ایڈ تو لازمی ایڈ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو تھا ہمارے کورس کے بارے میں، تھوڑی سی وہی باتیں پرانی ہیں، پہلے بھی سب کو پتہ ہے لیکن ایک دفعہ ہم نے کہا ریپیٹ کر لیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنا ایگزیکٹ QC 2 کے طریقہ کار پہ، کہ کورس جو ہے وہ کیسے پڑھائیں گے اور اس میں ہوگا کیا، یعنی کہ کورس کا تعارف۔ پہلے جو ہم نے QC 1 کیا تھا، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، نماز کے ذریعے، تو اس میں ہم نے سارا کچھ نماز سے ریلیٹڈ لیا تھا، نماز کی دعائیں، نماز کے اذکار، نماز کی تسبیحات، سارا کچھ، اور اس میں ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ 50% قرآن کے ورڈز ہم انشاءاللہ جان جائیں گے، جو کہ پھر ہم جان بھی گئے تھے الحمدللہ۔ تو اب کیا ہوگا، اب ہمارا جو پہلا مین اس کا جو پرپز ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے کہ قرآن پاک کے پہلے 5 صفحات کو ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جیسے پچھلے بھی جو تھا ہمارا بیچ QC 1، اس میں ہمارے 6 مقصد تھے نا، تو اسی طرح اس کے بھی ہم نے 6 پوائنٹس ہیں، اس کو 6 پوائنٹس بنا لیے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ اس کے بھی 6 مقاصد ہیں۔ اس میں پہلا یہ کہ قرآن کی ابتدائی 5 صفحے پڑھنا۔ اچھا، کسی کو یاد ہے QC 1 کے مقاصد؟ ذرا اسٹوڈنٹس کا امتحان بھی تو ہو جائے نا ساتھ ساتھ، کوئی سنا سکتا ہے 6 پوائنٹس؟ جی، اریج نے ہینڈ ریز کیا ہے یا صرف ریئیکشن دکھایا ہے؟ اریج آپ سنانا چاہیں گی؟ جی، شمائلہ رشید کا مائک آن ہوا ہے، شمائلہ آپ بتائیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سنائیں ذرا 6 پوائنٹس کون سے تھے مقصد QC 1 کے؟ یہ 6 مقاصد یہ تھے: قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، جی، نمبر 2 نماز سمجھنا آسان ہو جائے اور مؤثر ہو جائے، نمبر 3 نماز مؤثر ہو جائے، اور نمبر 4 پہ قرآن کے ساتھ تعلق جڑ جائے ہمارا، نمبر 5 پہ نیک اعمال، اور بالکل نمبر 6 عربی بول چال ہماری بہتر ہو جائے۔ بالکل، ماشاءاللہ، زبردست، اس کا مطلب یاد ہے ابھی تک۔ ہاں جی، یہی پوائنٹ تھا کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے، نماز مؤثر ہو جائے، نماز میں خشوع آ جائے، نیک اعمال، اور پھر یعنی کہ 100 جملے بول چال کے بھی تھے۔ تو اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے یہ 5 صفحے قرآن پاک کے ہم پڑھیں گے، پہلے 5 صفحے، اس کے بعد ان کا طریقہ کار وہی ہوگا، 20 اسباق جیسے ہوتے تھے، پہلا حصہ قرآن پارٹ اور دوسرا حصہ گرامر پارٹ۔ قرآن پارٹ میں اس دفعہ پھر ظاہر ہے وہ قرآن کے ان پیجز کو آ جائیں گے جو 5 ہم نے پڑھنے ہیں، اور گرامر میں کیا ہوگا، کمزور افعال ہوں گے۔ پچھلی دفعہ جو گرامر تھی وہ تھوڑی مکس قسم کی تھی، اس میں ہم اسم بھی پڑھ رہے تھے، اس میں ہم حرف بھی تھوڑا بہت پڑھا، اس میں ہم نے افعال بھی پڑھے، ہم نے ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا، ہم نے ضمائر بھی پڑھے، ہم نے اشارے بھی پڑھے، ہم نے حروف کو ملایا ٹیبلز کے ساتھ، ضمائر کے ساتھ بھی، اور اس طرح ڈفرینٹ چیزیں، یعنی کہ ایک قسم کا میجر لیکن بیسک کانسیپٹ دے دیا گیا تھا۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے QC 1 کہ QC 1 آپ کی سمجھ لیں بیس ہے، اگر آپ کا QC 1 اچھا ہے تو سمجھ لیں آپ کے اگلے لیولز بہت آسان ہو جائیں گے۔ اسی میں سے اب ہم ایک ایک پورشن پکڑیں گے، ایک ایک چیز پکڑیں گے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اب ہم نے چونکہ افعال شروع کیے تھے لاسٹ پہ، تو QC 2 میں پورے میں ہم صرف افعال کو ہی آگے چلائیں گے، لیکن پہلے جو تھے وہ ہمارے صحت مند فعل تھے، اور اب ہم پڑھیں گے کمزور افعال، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا گرامر کا مقصد ہو جائے گا۔ تو وہ جو قرآن کا جو پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا کہ قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات، اس کی تو یہ ہوگی نا بات۔ دوسرا جو ہمارا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جان لینا ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا۔ تو ایک پہلے تو بتائیں کہ قرآن کی ہر سطر میں کتنے لفظ ہوتے ہیں؟ 9 9 نو نو 35 ہاں 9 9 ٹھیک ہے، 9 ورڈز ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک پیج پہ لائنز کتنی ہوتی ہیں؟
15 लाइनें होती हैं 15 लाइनें होती हैं। ठीक है जी, सीख याद है आपको। अच्छा जी, तो 15 लाइनें, जिसमें से अगर हम पिछले अपने QC1 को देखें तो हम कहते थे 50%। लेकिन हैंड रेज कितने बगैर माइक्स बंद कर लें प्लीज ना। यहाँ पे एक्यूटीज में से कोई हैं तो हैंड रेज करें, मैं को होस्ट बना दूं किसी को साथ। कोई एक्यूटी हैं तो हैंड रेज करें। अच्छा, मुनीबा आप हैं? नादिया, मुनीबा, साइमा, कोई कोई भी नहीं है। अच्छा, जी समझ नहीं आई, क्या क्या कह रही हैं आप? नहीं मैं आपको नहीं कह रही, आप अपना माइक बंद रखें, मैं उनको कह रही थी जो असिस्टेंट टीचर्स थी। अच्छा जी, तो देखें, अगर हम 50% वर्ड्स कहते हैं तो समझ लें फिर एक लाइन में अगर 9 वर्ड्स हैं तो कम से कम भी 4 या 5 लफ्ज तो हमें आ गए थे QC1 के बाद। अब ये है कि अगर हम कहते हैं QC2 करने के बाद हमें 7 वर्ड्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। पीछे कितने रह गए? 2। बस 2 ही लफ्ज ऐसे रह जाएंगे जो हमें फिर नहीं आते होंगे, अदरवाइज हमें ज्यादा तो आ ही जाते हैं। और सूरह बकरा की सबसे बड़ी मजे की बात ये भी है कि ये आसान सूरत है, बहुत आसान है। तो कुरान के बिल्कुल शुरू में शायद अल्लाह ताला ने उसको इसीलिए रखा हुआ है कि आसान है, आसान से पहले काम शुरू करें। बजाय इसके कि अगर हम 30 पारे पे जाते हैं तो 30 पारा थोड़ा मुश्किल, या लास्ट वाले जो पाराज हैं उनकी वर्डिंग थोड़ी मुश्किल होती है। तो सूरह बकरा की वर्डिंग वैसे भी बहुत आसान है। QC1 करने के बाद बहुत से लफ्ज आपको वैसे ही आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको 50% से भी ज्यादा आते हैं। समझ लें कि 6 एवरेज जो लगाई थी कि 6 लफ्ज तो आ ही जाते हैं हर लाइन में। और अगर हम मजीद 2 तो हमें 9, यानी कि 7 लफ्ज भी, 8 लफ्ज हमें आ जाएंगे QC2 के बाद। तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे तो फिर सिर्फ 2 या 3। ये देखें कि QC2 करने के बाद सिर्फ ये, बल्कि ये अभी 1 के बाद की शक्ल है कि 1 के बाद भी आपको सिर्फ इतने नए लफ्ज हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3। हालांकि अगर हम 50% देखें तो ज्यादा बनते हैं, लेकिन हमें ज्यादा आ चुके हैं क्योंकि सूरह बकरा के वैसे भी लफ्ज आसान होते हैं जो ज्यादातर हम कवर कर चुके हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो ये जो कुरान के हमने पहले 5 सफ़े पढ़ने हैं ना, तो उसमें उन्होंने जो नीचे येलो कलर से लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि नए कितने लफ्ज हैं जो हमें नहीं आते। पहले सफ़े में 10, जिसके अंदर हम सूरह फातिहा भी शामिल है और सूरह बकरा की कुछ आयत भी शामिल है। अगले में लिखा हुआ है 35। अब ये 35 इस तरह बन रहे हैं कि अगर आप 15 लाइनें हैं ना, तो हर लाइन में अगर हम कहते हैं कि 3 नए लफ्ज रह जाते हैं जो हमें नहीं आते थे। 6 तो पहले ही आते हैं ना, QC1 करने के बाद हमें इतने तो आ ही गए हैं। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 45 तकरीबन बनते हैं एवरेज, जो नहीं आने चाहिए। लेकिन उन्होंने हिसाब लगा के देखें, यहाँ पे कैलकुलेशन की डॉक्टर साहब ने, कि पहले में सिर्फ 10, दूसरे में 35, तीसरे में 51, चौथे में 43 और पांचवे में सिर्फ 37, यानी एवरेज निकालें तो वो 3 लफ्जों से भी कम बनती है पर लाइन। ये उन्होंने पूरे पेज के निकाले हुए हैं, ठीक है, हर लाइन के हिसाब से मल्टीप्लाई करके। तो एवरेज भी निकालें तो सिर्फ 3 बनते हैं कि जो अभी फिलहाल नहीं आते। लेकिन जब आप QC2 कर लेंगे तो उसके बाद ये वाला देखें, ये अब आप जब पढ़ लेंगे ना तो ये लफ्ज हैं असल में जो नए आपको सिर्फ देखने हैं। तो उसके बाद देखें कितना कम हो जाता है ना आपकी माशाल्लाह एवरेज, और ज्यादा कम हो जाती है सूरह बकरा की वजह से, क्योंकि इसकी वर्डिंग वैसे ही बहुत आसान है। तो ये हमारा जो है ना असल मकसद, कि हमें हर लाइन में से सिर्फ फिर कोई 1 या 2 ही ऐसा रह जाएगा लफ्ज जो हमें नहीं आता होगा, बाकी हमें इंशाल्लाह सब आ जाएंगे। तो जो एवरेज निकाली वो 7 की तो लाजमी निकल आएगी। यानी आप कह सकते हैं कि 80% वर्ड्स आपको QC2 करने के बाद आ जाएंगे समझ, इंशाअल्लाह। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। 2 तो ये हो गए ना। तीसरा ये था कि इशारों और फिक्रों के जरिए नए अल्फाज और मानी को समझना। ये हम वैसे पहले भी करते थे, लेकिन अब हम चूंकि ज़ाहिर है कुरान शुरू करेंगे तो उसमें बहुत आसानी हो जाएगी ना, तो इसलिए आप इसको करें कि ये देखें, मेन जो मकसद हम कुरान फहमी का जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो असल परेशानी होती है लोगों को, जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अल्फाज के मानी या तो समझ नहीं आते, वोकैबुलरी नहीं पता होती, या फिर ग्रामर मुश्किल लगती है। 2 ही चीजें लगती हैं ना किसी को मुश्किल, या तो जो एक लफ्ज मुश्किल आ जाता है बीच में वो नहीं पता चलता, या ग्रामर समझ नहीं आ रही होती। तो यही होती है मेजर 2 चीजें जो किसी को भी कुरान को समझने के रास्ते में उसके जो मसाइल आते हैं। इसको आप वैसे याद कर लें, ये आपका वर्कबुक में सवाल भी है कि कौन सी 2 चीजें हैं कि जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। तो आप उसे कहेंगे अल्फाज के मायनी और ग्रामर। जी सिस्टर अरीज, आपके ना नेट का प्रॉब्लम होगा इसलिए आपको आवाज़ सही नहीं आ रही। कुछ एरियाज में या कुछ जगहों पे जहाँ नेट के इशू है ना, वहाँ पे आपको आवाज़ कट रही है। बाकियों को तो सही आ रही है ना, आवाज़ मेरी सही आ रही है? सही आ रही है बिल्कुल। हाँ बस जी ठीक है, सही आ रही है। वो फिर ना आप अपना नेट चेक करें, आपकी तरफ कोई इशू होगा। अच्छा, तो अब ये देखें, ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं हमारे, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे?
وہ جو لفظوں کے میننگ ہم نے سمجھنے ہیں نا، اب ظاہر نئے نئے لفظ آیا کریں گے، ان کو یاد کرنا پڑے گا، اس کو ہم کیا کریں گے اشاروں اور فکروں کی مدد سے یاد. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں، اشارے اور فکرے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے یاد ہوں گے. اور جو دوسری چیز ہے گرامر، وہ ہم کریں گے ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے. ٹھیک ہے نا، ٹی پی آئی اور عربی بول چال. ٹی پی آئی جو ہم پہلے بھی کرتے تھے، گرامر کے جو ہم اشارے کرتے ہوتے تھے وہ، اور پھر بول چال کے جو ہم جملے بولتے تھے. تو یہ چیزیں تو ہمیں گرامر میں کام آ جائیں گی. اور جو قرآن پاک میں ہمیں لفظوں کے میننگ یاد کرنے ہیں، وہ ہم کریں گے اشاروں اور فکروں کی مدد سے. لیکن یہ اشارے وہ اشارے نہیں ہیں جو ہم ٹی پی آئی کے اشارے کرتے تھے، یہ ڈفرینٹ اشارے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بس اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس پہ بھی ہم آگے بات کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں ٹوٹل؟ 30 ہے نا. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر جو مصحف کا جو سٹینڈرڈ ہر پارا ہوتا ہے، اس کے جو سٹینڈرڈ ایوریج صفحے ہوتے ہیں وہ 20 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 20 صفحے. تو 20 کو 30 سے ذرا دیں نا تو پھر بنتے ہیں نا 600 صفحات. جو ہم نے ایک مصحف لیا ہوا ہے سٹینڈرڈ مصحف، ہم جو کہتے ہیں کہ حافظی مدنی مصحف، اس کے ہم جس سے ہم شروع والے لیسن میں QC1 میں بولا تھا کہ 600 صفحے ہوتے ہیں. وہ 600 ایسے ہی بنتے ہیں نا کہ 30 پارے ہیں اور ہر پارے کے 20 صفحے لگائے تو 600 بن گیا. اس طرح کر کے اب پہلے پارے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے پارے میں سورہ فاتحہ الگ پیج پہ ہوتی ہے اور سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں الگ پیج پہ کھلی کھلی لکھی ہوتی ہیں ایسے. ٹھیک ہے نا، ایک پیج بھی اس طرح کھلا سا اور دوسرا بھی کھلا سا. اس کی وجہ سے ترتیب تھوڑی نا، یعنی کہ صفحے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اب اس کو ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ ان دونوں کو ایک صفحہ شمار کر لیا ہے. یہ جو صفحہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ ریڈ کلر کے، یہ دونوں اس کے اندر مرج کر دیے ہیں، دونوں چھوٹے چھوٹے والے. تو اس کو بنا دیا صفحہ نمبر 1، اور اس کے آگے سے پھر 2 3، یہ پھر آگے پیئرنگ میں شروع ہو جاتے ہیں، ایک یہ سائڈ ایک یہ سائڈ، اس طرح 2 3 4 5، یہ آگے چلتے جائیں گے. اس طرح کرتے کرتے یہ پورے دیکھیں پہلا پارا جو ہے یہ 20 صفحوں کا بن جاتا ہے. پھر اس طرح جب ہم شروع والے دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اب یہ ہوگا کہ جب 20 صفحے ہیں ہر پارے کے، تو 5 1 5 1 10، پھر 5 1 5 1 20 پورے ہو گئے. اب ہم نے اس طرح پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کو کہ جو پہلے 5 ہیں وہ ہم پڑھیں گے QC2 میں ابھی، جس کو ہم یعنی کہ ہمارا کوارٹر پورا ہو جائے گا اس میں، پہلے پارے کا نا کوارٹر، ان 5 صفحوں کا کوارٹر بن جائے گا. اور پھر جب ہم کریں گے QC3 تو اس میں اگلا کوارٹر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کریں گے QC4، اس سے اگلا کوارٹر، 15 صفحے ہو گئے. اور پھر جب ہم QC5 انشاءاللہ مکمل کریں گے تو اگلا کوارٹر یعنی کہ 20 صفحے. سمجھ لیں QC5 تک ان 4 QCs میں ہمارے یہ پاؤ 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 اور پاؤ کر کے پہلا پارا مکمل ہو جائے گا قرآن پاک میں سے. ٹھیک ہے، یہ ہماری اس طرح ترتیب ہوگی. اس لیے اگر QC2 کا آپ کو سمجھ آ جائے گا نا سٹائل، کہ جو ہم اس طرح صفحوں کو کریں گے اور اس کی ترتیب اور سارا، پھر بالکل سیم طریقہ 3 4 اور 5 میں سیم طریقہ چلنا ہے. پھر آگے سے کوئی فرق نہیں ہے آپ کو، بلکہ کلاس لیتے وقت یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ 3 کی لے رہی ہیں، 4 کی لے رہی ہیں یا 5 کی لے رہی ہیں. بالکل سیم پروسیجر لگے گا، تو بندے کو چینج فیل ہی نہیں ہوتا. تو بس 1 کے بعد تھوڑا سا 2 میں طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ادروائز آگے پھر 5 تک یہی چلے گا. تو اب یہ جو 5 صفحے ہم نے اس دفعہ پڑھنے ہیں پہلے والے، پہلے پاؤ کے، اس کو ہم کس طرح کریں گے کہ اس کے بتاتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح یاد کیسے کرنا ہے. اب ظاہر ہے 5 صفحے ہیں، اگر فرض کریں بیچ میں سے کر کے کوئی کہتا ہے کہ تیسرے چوتھے صفحے میں یہ بتاؤ، آپ ایک دم اس پہ کیسے پہنچیں گی ڈائریکٹ؟ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا مزے کا حل نکالا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی، خاص کر ابھی ہم 2 ہے تو پہلا رائٹ ہینڈ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، 2 میں رائٹ، 3 میں لیفٹ، پھر 4 میں رائٹ، 5 میں لیفٹ. اس طرح ہمارے ہاتھوں پہ ہم ان صفوں کو رکھ لیں گے اور ان کے ہم پوائنٹس بنائیں گے، اشارے بنائیں گے. وہ ایسے کہ ابھی جیسے یہ دیکھیں QC2 کے جو 5 صفحے پہلے والے پڑھنے ہیں، پہلا ہمارا آ جائے گا انگوٹھے کے اوپر، وہ جس کے اندر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے کچھ آیات ہیں، یعنی ان دونوں کو جو مرج کیا ہوا تھا وہ ایسے انگوٹھے کے اوپر آ جائے گا کیونکہ وہ سنگل ہے. اور آگے پھر وہ جو پیئر والے صفحے ہوں گے وہ ایسے اگلی 2 انگلیاں پیئر اور پھر اگلی 2 انگلیاں پیئر، ایسے کر کے نا جوڑ کے دیکھیں ذرا، ہاتھ بنائیں، بنتا ہے؟ سب اپنے لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ذرا پریکٹس کریں، اگر بنتا ہے تو دیکھیں. اچھا جی، اس طرح کر کے نا بننا، نہیں بنتا تو بینڈ چڑھا لیں، یہ ان کو ہاتھ سے پکڑ لیں. ایسے مشکل ہوتا ہے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ بندے کو یوز ٹو ہو جاتا ہے. یہ ایسے کر کے نا آپ کی پیئر بن جائیں گے. اب چونکہ ابھی تو میں آپ کو سامنے دکھا رہی ہوں نا، لیکن پھر آپ اس کو اپنی طرف موڑ لیں، ایسے سمجھ لیں قرآن کھلا ہوا ہے آپ کی طرف، اور اس میں اب چونکہ پہلا سورہ فاتحہ والا چھوڑ دیا، اب آپ اس طرف آ جائیں گے اپنے ناک، یعنی کہ ناک کے لیفٹ سائڈ پہ.
राइट साइड छोड़ दें इधर ऐसे। ये समझ लें आपका ना पहला सफ़ा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा। इसमें भी अब हमने क्या करना है कि हर सफ़े को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, हम सारे सफ़े को एक दिन में नहीं पढ़ा करेंगे, हम हर सफ़े के 4 पोर्शन करेंगे। कुछ आयतें पहले हिस्से में, जैसे ये कलर किया है ना यहाँ पे कलर्स, ऐसे कलर्स करके मतलब मुख्तलिफ कलर की आपको बड़ी मज़े की अलग अलग आयतें होंगी। फर्ज करें पहली 2 एक में है, अगली 2 या 3 एक में, इस तरह करके। और उसमें जो मेन टॉपिक हुआ करेगा ना, जो उसका टाइटल हुआ करेगा, समझ लें उसमें जो खास कोई बुलेट पॉइंट होगा, उसको हम उसका एक नाम दे देंगे, टाइटल का नेम दे देंगे। ऐसे ये देखें, हर सफ़े को हम 4 हिस्से दिया करेंगे, और फिर हर हिस्से के ना कोई एक मेजर उसका जो टॉपिक, कोई उसका उन्वान, कोई उसका मेन टॉपिक मेजर, उसको हम एक नाम दे के तो उसकी एक हिंट बना लेंगे। तो वो हमारा होगा इशारा। ये है असल में इशारे जिसको हमने कुरान पाठ में यूज करके तो याद रखना है कि हम इस वक्त किस वाले सफ़े के कौन से वाले इशारे की कौन सी वाली बात पढ़ रहे हैं। उससे हमें ये आसानी हो जाएगी कि हमें एक तो फौरन हमें अपना सफ़ा याद आ जाएगा, हमें ये याद आ जाएगा पहला इशारा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, तो जैसे ये पहला सफ़ा है जिसमें सूरह बकरा और सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आयतें कुछ, तो उसके ये देखें, अब हम हमें पता है ना सूरह फातिहा के अंदर मेजर जो टॉपिक है, शुरू की आयतों में अल्लाह की तारीफ हो रही थी, और जो लास्ट की आयतें थी उसमें हम दुआ कर रहे थे इहदिना सिरातल मुस्तकीम से लेके, वो दुआ की बात थी। तो हमने उसका नाम इस तरह रखा कि अल्लाह की तारीफ पहले वाले इशारे का नाम, दूसरे का हिदायत की दुआ। अब इसी तरह जब सूरह बकरा शुरू होती है तो सबसे पहले मुत्तकियों की हिदायत की बात होती है, फिर उसके बाद मुत्तकियों की सिफात बताई जाती हैं। तो इसी तरह जो मेजर उनका टॉपिक था उसको एक इशारे का नाम दे दिया गया। डॉक्टर साहब ने इस तरह पूरे जो पहला पारा है यानी कि QC5 तक सारे हर सफ़े के 4 पॉइंटर बना के, उसको पॉइंटर भी बोलते हैं, इशारा भी बोलते हैं, आपको जो इजी लगे। ठीक है, इशारा बोल लें, पॉइंटर बोल लें, टॉपिक बोल लें, जो भी कहें। और इसको हम कैसे नाम देते हैं, जो सफ़े के 4 हिस्से हैं उसको हम नाम देते हैं A, B, and C and D के साथ। फर्ज करें यहाँ पहला सफ़ा भी हम पढ़ेंगे, तो पहले सफ़े का अगर पहला इशारा पढ़ना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1A। ठीक है, पहला सफ़ा 1 और A उसका यानी पहला इशारा। अब चूंकि ये कुरान पार्ट है तो हम इस लेसन को कहा करेंगे Q1A। ठीक है, Q1A यानी कुरान पार्ट का पहले सफ़े का पहला इशारा। फर्ज करें इसमें से तीसरा पढ़ना है, अगर तीसरे वाला, तो चैट बॉक्स में कोई लिखेगा, कैसे से लिखेगा, कुरान पाठ का पहले पेज का तीसरा, Q3C Q1 सी। Q1C सी, वेरी गुड। उसे तीसरे को हम फिर बोलेंगे Q1C। अच्छा, इसी तरह अगर फर्ज करें दूसरे पेज का आखिरी वाला पढ़ना हो तो क्या बोलेंगे आप, Q2D। फोर Q2D Q2D, 2 to 4 4 नहीं, D, A, B, C, D से हम याद रखेंगे ना। ठीक है, जी Q4, Q, Q2D हाँ Q2D, Q2, वेरी गुड। हाँ, इस तरह करके आप अच्छा फर्ज करें अगर इसी लेसन का ग्रामर पार्ट पढ़ेंगे तो उसको जी से शो करेंगे, क्यू की बजाय जी से। तो अब फर्ज करें जब 2D आप पढ़ रहे होंगे तो उसका जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा वो आप करेंगे G2D। D ग्रामर का दूसरे पेज का डी वाला लेसन। ठीक है, इस तरह करके हम याद करेंगे। जैसे इस पहले पेज के अगर हम करते हैं तो वो ग्रामर वाले हो जाएंगे G1A, G1B, G1C और G1D। ठीक है, वो इंशाल्लाह जब बार बार आएंगे रिपीट होंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। अब बस इशारों को नाम याद रखेंगे, और वो भी हम इतनी दफ़ा रिवाइज किया करेंगे, हर क्लास से पहले हम अपने उस सफ़े के हाथ के ऊपर इशारे रिवाइज किया करेंगे, तो वो हमें याद हो जाया करेंगे। फिर हम उनमें से पूरे पूरे जुमले भी नहीं बल्कि उसका हम शॉर्ट लफ्ज भी कर लिया करेंगे। जैसे अल्लाह की तारीफ से हम सिर्फ उसे कहेंगे तारीफ, और हमने अपनी उंगलियों के 4 पोर बना देने हैं, यानी वो सफ़े के जो 4 हिस्से हैं ना, तो वो उंगलियों पे 4 पोरों की तरह याद करेंगे। तो ये देखें 5 उंगलियां और 4 4 उसके पोर्शन, तो कितने हो गए लेसन, 4 5 20, पूरे 20। 20 तो बस 20 लेसन का ही QC होता है, तो 20 लेसन का ही हमारा QC2 होगा जो कि पूरा हो जाएगा। तो पहले फर्ज करें अभी जो हमने इशारे पढ़े थे वो थी अल्लाह की तारीफ, तो उसको हम याद करेंगे तारीफ। फिर हिदायत की दुआ थी, उसको हम शॉर्ट कर लेंगे दुआ। तीसरा फिर हम शॉर्ट कर लेंगे मुत्तकियों की के लिए हिदायत को हम हिदायत के नाम से, और चौथा मुत्तकियों की सिफात को सिफात के नाम से। तो इस तरह हमारे 4 हो जाएंगे, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। ठीक है, इस तरह करके हम याद करेंगे। कोई एक हैंड रेस करे और मुझे ये जरा रिपीट करे पहले सफ़े के पहले इशारे।
جی جی شور نہیں کرنا پیچھے، جس کے پیچھے شور ہے وہ مت کر. جی سسٹر سیما، سیما شاید آپ کروائیں. جی. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. جی دوبارہ بولیں. پورا بتاؤں؟ اللہ کی تعریف، ہوں دعا، اللہ سے دعا، ہدایت کی دعا. متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات. ٹھیک ہے، دوسرے والا دیکھیں. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ویری گڈ، تعریف، دعا، ہدایت، صفات. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کر کے ہم نا اب جب ہم بار بار ریوائز کیا کریں گے تو وہ الحمدللہ پھر ہمیں یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی، خوش ہو جائیں الحمدللہ. اب اس والے کیوسیز میں آگے آگے ہم نے الحمدللہ بہت کہنا ہے. آپ سب نے بھی بار بار جب کچھ نیا سیکھنا ہے تو خوشی سے کہنا ہے الحمدللہ ہم نے یہ سیکھ لیا. تو یہ تو آج تعارفی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ اسی طرح کی اسمائل دینی ہے سب نے. تو الحمدللہ یہ دیکھیں، یہ پورے ہمارے QC2 کے 5 صفحوں کے 5 پیجز کے اشارے، ہر انگلی کے 4 4 پوائنٹس. یہ جب انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے نا تو یاد آ جائیں گے. جیسے دوسرے میں آئے گا کافروں کے لیے ہدایت نہیں، منافقوں کے لیے ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف اور دو رخ، اس طرح کر کے آگے پھر آگ، بارش، دعوت، تبلیغ کرتے کرتے یہ سارے ہمارے 5 ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ جب ہم پڑھا کریں گے تو ہمیں یاد ہے. ان کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نیا کام کیوں ڈال دیا بیچ میں، اگر اس کے بغیر پڑھ لیتے تو. اس کے بغیر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہی مشکل ہونی ہے کہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آنے کہ کس پیج پہ کون سی بات چل رہی ہے، کس پہ کیا ہو رہا ہے. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے پوائنٹر کا نام بولتے ہیں نا، آپ کو فوراً سمجھ آتا ہے اس میں اچھا کیا بات چل رہی تھی. جیسے ہم ہنٹ نہیں لگاتے، ہم رٹے لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹپ بول لیتے ہیں، تو سمجھ لیں یہ ٹپس ہیں. اب جب آپ اشارے کا نام بولیں گے نا، اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ متقیوں کے لیے ہدایت، تو فوراً آپ کے ذہن میں وہ سورہ بقرہ کی وہ شروع والی آیت آ جائے گی کہ اچھا اچھا یہ وہ والی بات ہے، یہ وہ والی آیت چل رہی ہے. تو آپ کو ایک تو نام لینے سے ہی اشارے کا پورے اس کے مضمون کا پتہ چل جائے گا. دوسری یہ بات کہ یہ ایک چین کی طرح کام کرے گی. ایک زنجیر ہوتی ہے نا جو چیز کو باندھ لیتی ہے، پکڑ کے رکھتی ہے، تو یہ ایک زنجیر کی طرح آپ کے اس پورے معنی کو، اس پورے مضمون کو باندھ کے رکھے گی. آپ کے دماغ میں فوراً یاد، اچھا اچھا یہ وہ والی بات ہے، یعنی ہنٹ ہے نا. تو آپ اس کو ایک چین سمجھ لیں کہ یہ جو اشارہ ہوتا ہے ایک زنجیر کی طرح کام کرتا ہے. اور اگلی یہ بات کہ اس پورے صفحے کو بھی بتا دیتی ہے کہ اس صفحے میں کیا کیا تھا. فرض کریں آپ نے صفحہ نمبر 2 کے چاروں اشارے جب اپنے ذہن میں ریوائز کیے تو آپ کو پورا آپ کا ویو سامنے آ گیا کہ صفحہ 2 میں قرآن کے کیا کیا بات چل رہی تھی، کس کس پہ ہم نے بات کی تھی. ہم نے منافقوں پہ بات کی تھی، ہم نے کافروں پہ بات کی تھی، ہم نے فسادیوں کے بارے میں بات کی تھی، اور ہم نے دو رخے لوگوں کے بارے میں بات کی تھی. تو یہ سارا نا آپ کے پورے پیج کو ذہن میں لے آئے گا. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے ایک اور بڑا مطلب انٹرسٹنگ اور ایڈیشنل پوائنٹ کہ آپ کو قرآن کو یاد کرنے میں یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے. اشارے جو لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے جسٹ ایک یہ ٹپ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں حفظ کرنا مشکل ہے یا اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے. تو یہ جو QCs ہے نا، کئی لوگوں نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ جیسے ہی QC2 شروع ہوتا ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارا لیسن ہفتے بعد آیا کرے گا تو صرف کوئی ایک آیت یا 2 آیتوں کا ہی ایک اشارہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، بہت لمبے لمبے نہیں ہوتے. تو اب صفحے کو تو پہلے ہم نے 4 حصوں میں کر لیا ہے. اب اس کے جب ہم نے ایک لیسن میں میکسیمم 2 آیتیں یا ایک آیت پڑھیں گے، تو جن لوگوں نے حفظ کرنا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے کہ جب وہ اس کو بار بار پڑھ رہے ہوں گے، ترجمہ بھی یاد کر رہے ہوں گے، اس کا پوائنٹر بھی یاد کر رہے ہوں گے، اس کو لفظی ترجمہ، اس کی ہر چیز جب اس کو کھول کھول کے دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ اس کو اس ٹائم حفظ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اپنی نیت یہ کر لیں اور اگر ہمت ہے تو یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، یعنی کورس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں کوشش. بہت سے لوگوں نے اس کو کیا ہے اور ان کو یہ فائدہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اس طرح اس کو قرآن کو یاد بھی کرنا شروع کر دیا، سورہ بقرہ کو. تو اس طرح QCs کرتے کرتے آہستہ آہستہ. تو پلیز اپنا مائک بند کر لیں سسٹر سائمہ، سسٹر سمیا. جی، تو آپ لوگ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ بہت اچھا فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ہمارے ہو گئے اشاروں کی بات. اب آگے ہم چلتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ جو ہم نے لفظوں کے معنی سیکھنے ہیں وہ ہم نے اشاروں اور فکروں سے، ہم نے یہ جملہ بولا تھا نا پہلے، اشاروں اور فکروں سے. اشاروں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ جو پوائنٹرز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں اشارے. فکروں کا کیا فائدہ ہے؟ فکروں کا یہ فائدہ ہے کہ اب آپ مجھے جلدی سے بتائیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. ان، اگر. اگر اچھا ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ لائق ہے، مجھے ویسے ہی یاد ہے. اچھا جی ہاں، بس بند کر لیں. نہ کی ہوں ٹھیک ہے، بس مائکس بند کر لیں. جی
اچھا اب اگر 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 دیکھیں جس کو نہیں یاد آیا اس کو فوراً انشاءاللہ لفظ یاد آ گیا ہوگا، تو اس نے فوراً، یہ تو ایک آسان سی مثال ہے نا، ویسے پتہ ہے آپ کو، تو اس کو اپنے اس فکرے سے یاد آ گیا کہ اچھا یہ وہ والا ان ہے اور اس کا مطلب ہے اگر انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ چاہے تو۔ یہ فائدہ ہوتا ہے فکروں کا کہ جب ہم ایک پورا فریز یاد کرتے ہیں تو ہمیں اس کا لفظ کو مطلب، یہ جیسے ہم QC 1 میں بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں اس لفظ کا پھر پورا مطلب اچھا سے یاد رہتا ہے، بھولتا نہیں، کبھی مکس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے فکروں کا۔ مثال کے طور پہ ایک اور ہم مثال لے لیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ فکروں کی مدد سے ہمیں جلدی یاد ہوتا ہے، مکس نہیں ہوتا اور بہترین طریقہ ہے۔ مثال اس کی اس طرح لے لیں کہ جیسے سمد ایک لفظ ہے، ہم کہیں کہ سمد، اب بیٹھ کے رٹے مارو، سمد کا مطلب بے نیاز، سمد بے نیاز، لیکن اس کی نسبت اگر ہمیں یہ پورا فریز ہم یاد کریں اللہ الصمد، تو فوراً ہمیں ضرورت ہی نہیں سمد کے اوپر رٹا مارنے کی، ہم فوراً کہہ سکتے ہیں اچھا یہ وہ سورہ اخلاص میں سے آیا ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہاں ہاں اس کا مجھے آتا ہے۔ صرف اگر آپ کو اللہ الصمد یاد ہو تو آپ کو الگ سے سمد کے رٹے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو فوراً سمد کا مطلب یاد آ جائے گا۔ اسی طرح فرض کریں اگر ہم یہ مثال لیتے ہیں یقیمون، اب اگر ہم الگ سے بیٹھ کے یقیمون کا مطلب دیکھیں کہ جی وہ قائم کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ اس کو یقین، جس کو پہلی دفعہ جس نے سنا ہے تو وہ اس کو تھوڑا مکس کر سکتا ہے نا کسی اور لفظ کے ساتھ، جیسے وہ سوچے کہ شاید اس کا مطلب یقین ہے کیونکہ اس کے اندر بھی یا، کاف اور اس قسم کے لفظ ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس کو یقین کے ساتھ ملا دے، قائم کے ساتھ بھی ملا سکتا ہے، لیکن سم ٹائم کچھ اور بھی ملا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو پورا فریز بتائیں، پوری آیت کا ٹکڑا بتائیں، ہم اسے کہیں یقیمون الصلاۃ، تو فوراً اچھا یہاں صلاح کی بات ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، نماز کو قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو وہ مطلب آرام سے یاد ہو جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے فریز کا، فکروں کا، کہ ایک لفظ کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، جب ہم فکرہ یاد کرتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم پریفر کریں گے کہ جب ہم قرآن کا کوئی بھی نیا، ابھی تو چلے سورہ بقرہ شروع کی ویسے ہی آسان ہے، لوگوں کو اکثر آتی ہے، جب ہم آگے چلیں گے، جب ہمارا کورس آگے چلے گا یا QC 3 4 میں جائیں گے، ہمارے صفحات آگے بڑھیں گے، تو پھر ظاہر ہے تھوڑی سی مشکل آیتیں بھی آئیں گی، تھوڑا سا آگے لمبا کام بھی آئے گا، وہاں پہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، ان کے جو اشارے تھے، جو ہم نے پوائنٹرز بنائے تھے صفوں کے، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ جو ہم فریز کے طور پہ لفظ کو یاد کیا کریں گے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جو فریز ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک زنجیر، ایک چھوٹی زنجیر کی طرح کام کرتی ہے کہ فوراً یہ اس لفظ کے مطلب کو پکڑ لیتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا اللہ الصمد، فوراً آپ کو یاد آ گیا سمد کا مطلب، اچھا یہ اللہ الصمد، یہ یقیمون الصلاۃ، ہاں یہ نماز کے قائم کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو پھر زیادہ رٹے شٹے نہیں مارنے پڑتے، تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیات کا ہمیں مضمون بھی پتہ چل جاتا ہے، ہمیں ایگزیکٹ بات تک پہنچنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس فکرے کے ذریعے بات کو بہتر طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اور یعنی کہ یہ ایک بہترین، مؤثر اور بڑا دلچسپ طریقہ ہے، لہٰذا فکروں کا ہم استعمال کیا کریں گے۔ اب جب بھی کوئی نیا لفظ آئے گا ہم پورا فکرہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ہمیں مطلب سمیت یاد رہے۔ ٹھیک ہے نا، الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک فارمولہ بھی دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، جیسے ہوتا ہے نا فزکس میں فارمولے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو اسی طرح قرآن کے بھی فارمولے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ یہ فارمولہ ہم استعمال کیا کریں گے جب کوئی نیا فریز آئے گا، کوئی نیا ورڈ آیا کرے گا، تو جس کو آپ سن کے ایک دم پریشان نہ ہوں، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بڑا مزے کا ایک فارمولہ ہے، اس پہ اپلائی کریں گے۔ وہ کیا ہے جی؟ R5S10 لاؤڈ۔ آر سے کیا بنتا ہے؟ آر سے بنتا ہے ریلیکس۔ ہم سب سے پہلے کہیں گے ریلیکس ہو جائیں، پریشان نہیں ہونا، نو نو نو، کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ مسکرانا ہے، گھبرانا نہیں، مسکرانا ہے، تو ریلیکس ہو جائیں، بالکل دماغ کو فری کر دیں، فارغ کر دیں، اس وقت اپنے آپ کو ساری چیزوں سے ریلیکس کریں۔ وہ نیا آپ نے جو ورڈ سنا ہے، جو نیا فکرہ سنا ہے، اس کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، ریلیکس ہو جائیں، پھر اس کے بعد 5 سینسز، 5S، اپنی 5 سینسز یوز کریں، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہوتے تھے اشارے، کوئی ہنٹ، کوئی اس کے ساتھ ریلیٹڈ واقعہ، وہ جو بجلیاں ہم گراتے ہوتے تھے، اس طرح کچھ بجلیاں گرائیں، کچھ کریں، اگر اس چیز کا تعلق جنت کی نعمتوں سے ہے تو اس کو محسوس کریں، اگر کوئی عذاب سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو فیل کر لیں، اگر وہ کوئی کام ہے تو اس حساب سے اپنی سینسز کو استعمال کریں تاکہ اس چیز کو ہم یاد کر سکیں، اس کے لیے ہم کوئی ٹپس نکال سکیں، کوئی ہنٹس نکال سکیں، تو ہم وہ 5S والا طریقہ کریں گے۔ ساتھ ہم کہیں گے 10، یعنی 10 سیکنڈ کے لیے اس کو ریوائز کرو، کم از کم 10 سیکنڈ کو اس کو سوچو، اس فکرے کے بارے میں سوچو، اس کو اپنے منہ سے ادا کرو، اس کے بارے میں کوئی ہنٹ، کوئی سینسز، کوئی بھی چیز
बनाने के लिए, कोई अपने दिमाग में सोचने के लिए उसको करो, कम से कम उस फिक्रे पे 10 सेकंड लगाओ, तो उससे ये बड़ा फायदा होगा कि वो चीज़ याद हो जाएगी। और फिर आखिरी कि लाउड, उसको लाउडली प्रोनाउंस करो बार बार। लाउड करने से ये फायदा होता है कि जब आप अपने मुंह से बोलते हैं, आपका ब्रेन सुनता है, आपके कान सुनते हैं, आपका हर चीज़ आपके अंदर जाती है, तो चीज़ याद हो जाती है। तो ये बड़ा फायदा होता है लाउड बोलने का ना। तो लिहाजा कहा जाता है जी लाउडली करो, वो जो फ्रेज है आप लाउडली 2-4 दफा रिवाइज करो। तो उससे देखिएगा आप ये जरा फार्मूला करके देखें, फिर आपको इंशाल्लाह वो ना याद हो जाएगा सही लफ्ज। ठीक है, R5S10 और लाउड, ये इंशाल्लाह आप आया करेगा ना, तो फिर हम करवाएंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। अभी तो सिर्फ आज इंफॉर्मेशन है ना, आप सुनते जाएं आज, जब हम ये अप्लाई करेंगे ना फिर खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या क्या करना है और कब करना है और कैसे करना है। अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइड पे वो देखें, वो बच्चा भी आपसे कह रहा है अल्लिम, सिखाओ, ठीक है। बताएं किसी को, अपने साथ वाले को, और मुस्कुराएं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलें। चलें जी, ये तो हमारे हो गए इशारे और फिक्रों के फायदे और तरीके, कि हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। ये था जनाब हमारा तीसरा मकसद जिस पे अभी तक हम बात कर रहे थे। आप कहेंगे आज तो लंबे ही मकसदों पे ही बात चल रही है, तो कोई नहीं, आज ही हमने करनी है ज़रा, उसके बाद तो सिर्फ हम इसको हर दफ़ा एक नज़र से गुजारा करेंगे सिर्फ। तो आज के दिन ही ज़रा बोल लें जितना इस QC2 के बारे में बोलना है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है कि कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका। तो ये तो हम पहले भी करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। QC1 में भी हम क्या करते होते थे, जब भी हम कोई आयत पढ़ते थे, कोई नमाज के अज़कार, कोई तस्बीहात, तो हम उसको पहले उसमें से जो सबक निकलता था उसको उसकी तशरीह करके थोड़ी छोटी सी, फिर उसका जो सबक निकालते थे, और उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट वो ये होता था ना, एक व्हील। हम क्या करते थे, पहले उसका मुताला करते थे, उस पर गौर व फिक्र करके उसको तसव्वुर और एहसास के साथ महसूस करते थे, उस चीज़ को, उस आयत को, उस दुआ को। फिर उसके लिए अल्लाह ताला से मांगते थे, दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे, या अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से ना बनाना, या हमें भी इस राह पे चलाना, या हमसे ये काम ले लेना। फिर हम इस तरह अल्लाह ताला से दुआ करते थे, फिर अपना एहतसाब, फिर सोचते थे कि हम क्या कर रहे हैं और हमें प्लान क्या करना है, और आगे फिर दूसरों को बताना। तो ये सेम हमारा वही चक्कर है जो कि इंशाल्लाह हर QC में चला करेगा। हर आयत के बाद हम उसको अपने पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा अगला पॉइंट भी हो गया, नंबर 4। अब नंबर 5 है कि कुरान की हर सतर में आने वाले कमज़ोर अफ़ाल को सीखना। तो ये तो इंशाल्लाह ग्रामर पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इसके हमने जो कमज़ोर अफ़ाल हैं वो क्या चीज़ है और कैसे करना है, ठीक है। ये तो हमारा, और अगला जो आखिरी पॉइंट है हमारा बोनस पॉइंट, कि 200 से ज़्यादा अरबी बोलचाल के जुमले भी हम सीख लेंगे। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से नहीं मैंने आपको कोई नंबरिंग करनी कि ये 200 जुमले याद करके आओ जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे वो फेल पढ़ा करेंगे, जैसे लास्ट टाइम हम पढ़ते थे QC1 में, फिर वो जब हम उसकी बोलचाल करते थे खुद ब खुद वो होती जाएगी, सेम उसी पैटर्न पे अभी भी हमने बोलचाल करनी है। यानी कुरान के से जुमले और उस अफ़ाल के जुमले ही होंगे, वो कोई अलग से जुमले थोड़ी होंगे कि हम आपसे कह रहे हैं कि जी लिखें कि मैं चाय पीऊंगी, मैं आपके घर आना चाहती हूँ, इसको ज़रा अरबी में ट्रांसलेट करो। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, बस ये वही जो हमने अफ़ाल पढ़े होंगे उसी को हम बोलचाल में बोल के दिखाएंगे एक दूसरे को, ताकि जिस तरह हम पहले एक दूसरे के साथ करते होते थे क्लास में, सेम उसी पैटर्न पे। वो सिर्फ इसलिए कि हमें ये जो अफ़ाल पढ़े हैं इसके हमें सीगे याद हो जाएं, माजी के, मुस्तकबिल के, और कि सामने वाले से बात करनी है तो क्या कहना है, उसने जब जवाब देना है तो क्या कहना है, सेम उसी पैटर्न पे, कोई नई चीज़ नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारा ये हो गया। अब हम पहले सफ़े पे जो हमने पढ़ना है उसको हम देखते हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। चूँकि पहला सफ़ा बहुत आसान है, सूरह फातिहा हम पहले QC1 में कर चुके हैं, आपको पता है ना, बड़ी डिटेल से कर चुके हैं। तो यहाँ तो सिर्फ उसकी रिवीजन होनी है, तो वो भी हम कल करेंगे। पहला और दूसरा इशारा दोनों कल इकट्ठे कवर कर लेंगे। आज बस हम बताएंगे QC2 का ही, और बस हम तावुज़ पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ताकि आप लोग हमें घबरा ना जाएं। पहली क्लास आसान आसान ही रखी हुई है। तो बस इसको आप देखें, ये हमारे पहले सफ़े के इशारे हैं। सूरह फातिहा के 2 पॉइंट बनेंगे, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, ये 2 पॉइंटर बनेंगे। और अगली जो सूरह बकरा की शुरू की आयतें हैं 4, उसमें से हमारे 2 पॉइंट बनेंगे, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। तो ये 4 पॉइंटर हमारे पहले हाथ के हैं। हम इसको पहले पूरा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, अल्लाह की तारीफ,
ہدایت کی دعا دوسرے پہ، تیسرے پہ متقیوں کے لیے ہدایت، اور چوتھے پہ متقیوں کی صفات، اگر ہم فل بولیں گے۔ اگر ہم اس کو شارٹ فارم میں بولتے ہیں تو پھر کیا؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ اس طرح کر کے ہمارا پہلا صفحہ ہوگا، جو کہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے اس کے پہلے 2 پوائنٹس۔ آج ہم جسٹ تعوذ کو دیکھیں گے اور آگے گرامر کی طرف فٹافٹ چلیں گے کہ ہم نے گرامر میں کیا کرنا ہے، اس کا بھی صرف تعارف دیں گے آپ کو کمزور افعال کا۔ تو تعوذ اس لیے کہ ایک تو یہ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے لازمی پڑھنا چاہیے، اور سورہ فاتحہ ظاہر ہے اس کا سٹارٹ ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے QC1 تعوذ سے شروع کیا تھا۔ میننگ تو اب آپ کو آتا ہے، کوئی بھی ضرورت نہیں سیکھنے کی، آپ سب میرے ساتھ اشارے کریں، جیسے میں کر رہی ہوں اسی طرح کر رہے ہیں نا، بھول تو نہیں گیا؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، 2 ٹکڑے، من الشیطان الرجیم، من حرف ہے سے، شیطان، شیطان کو کہتے ہیں الرجیم جو مردود ہے، یعنی کہ شیطان کی صفت بتائی گئی ہے رجیم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ الف لام سے شروع ہو رہے ہیں تو یہ بھی اسم ہے، صفات بھی جو ہوتی ہیں وہ اسم ہوتی ہیں۔ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی جب ہم تلاوت کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں بہت وسوسے ڈالتا ہے، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے جو اس کو برا لگتا ہے نا کہ ہم قرآن نے کیوں کھولا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن جب بھی کھولو تو لازمی تعوذ پڑھ لیا کرو۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ باقی کام جب دنیا کے ہم کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے بسم اللہ پڑھو، کوئی کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے بسم اللہ کر کے کرو، لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے کہا گیا ہے کہ تعوذ پڑھو۔ یہاں پہ زیادہ زور جو ہے وہ تعوذ پہ ڈالا جاتا ہے۔ باقی کاموں میں بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ اس کام میں برکت ہو جائے، وہ کام اچھا ہو جائے، اس میں اللہ کا نام لے لیا جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن تو پہلے ہی برکت کی چیز ہے، قرآن میں تو پہلے ہی برکت کی کتاب ہے، تو لہٰذا شیطان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس برکت سے ہمیں دور کر دے، اللہ تعالیٰ کی وہ جو برکت ہے اس سے ہمیں دور کر دے۔ اسی لیے پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم تعوذ پڑھیں اور شیطان کی پناہ سے بچیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو یہ ہمارے لازمی ہونا چاہیے، اور اسی سے ہم اپنے پوائنٹس، وہ جو ہم اپنی عادات، ہم نے QC1 میں بھی 12 عادتیں پڑھی تھیں، انشاءاللہ اس میں بھی ہم ریوائز کریں گے دوبارہ سے۔ اور جو تعوذ سے ہماری پہلی تھی عادت وہ کون سی تھی؟ سیفٹی فرسٹ، ہے نا، یہی تھی نا، سیفٹی فرسٹ، کہ جب بھی کوئی وسوسہ آئے، جب بھی کوئی محسوس ہو تو فوراً تعوذ پڑھیں اور اپنی حفاظت، اپنا حفاظتی بند باندھ لیں۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب ہم اس خوف کو محسوس کریں گے، جب ہم اس خوف کو ہی محسوس نہیں کریں گے تو ہم نے کس چیز کا بند باندھنا ہے؟ پھر تو کوئی بند نہ ہوا۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو شیطان کے مسلسل حملے میں محسوس کریں، جو ہم پچھلی دفعہ بھی QC1 میں پورا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ اپنا لیسن کرایا تھا۔ تو اس ساری چیزوں کو ریکال کریں اپنے مائنڈ میں، سارا کچھ ریکال کریں، سارا کچھ فیل کریں کہ وہ شیطان جو اتنا بڑا دشمن ہے، جس کو نہ مارا جا سکتا ہے، جس کو نہ شکست دی جا سکتی ہے، جس کو کوئی لالچ، جس کو کسی طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جو نہ سوتا بھی نہیں ہے، جو پیچھے ہٹتا بھی نہیں ہے، جو 2 ہی کنڈیشنوں میں ہوتا ہے، یا وسواس کی طرح وسوسہ ڈالتا ہے یا خناس کی طرح چھپ جاتا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو وہ 2 ہی حالتوں میں ہوتا ہے، پینڈولم کی طرح آتا جاتا رہتا ہے۔ تو ہمیں اس دشمن کو پہلے تو اس کے حملوں کو محسوس کرنا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو اس آگ، وہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ایک سرکل بنایا تھا کہ ایک آگ کا سمجھ لیں، ایک آگ لگی ہوئی ہے اور آپ بیچ میں کھڑے ہیں، تو اس چیز کو پہلے محسوس کریں کہ ہم اس حملے میں ہر وقت ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا، ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں بھولا ہوا۔ تو اس محسوس کر کے اس کی دشمنی کو اور اس جنگ کو اور اس خوف کو، تو پھر اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں لے آئیں، اپنے رب کی پناہ مانگیں، اور کس طرح مانگیں؟ تعوذ سے مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیول میں پڑھیں گے۔ اب ہم ذرا چلیں اپنے گرامر پارٹ پہ، تاکہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں کہ وہ جو کمزور افعال ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ ہم نے اپنے اس پوائنٹ پہ بھی ابھی بات نہیں نہ کی تھی کہ ہم اس کو گرامر میں دیکھیں گے۔ تو چلیں جی، قرآن کی اب آپ کو انٹرسٹنگ ایک اور انفارمیشن دیں کہ قرآن کی، جیسے ابھی ہم نے کہا ہے کہ ہر سطر میں، ہر لائن میں 9 الفاظ ہوتے ہیں، تو ان 9 الفاظوں کی بھی کیٹیگری کی ہوئی ہے کہ وہ ہوتے کیا کیا ہیں۔
ان میں جو عموماً یعنی کہ جو ایک ایوریج ایک جرنل رول ہے وہ یہ ہے کہ اسم ہمیشہ 3 اسم ہوتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایوریج ہے، ہاں کم زیادہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، کسی لائن میں ہو سکتا ہے 2 ہوں، کسی میں 4 بھی ہو جائیں، لیکن جو ایوریج نکالی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسم 3 ہوتے ہیں، فعل بھی 3 ہوتے ہیں، اور حرف جو ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، اور جو آخری ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں 3 اور 3 6 اور 7 8، اور جو آخری 9واں بچا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کبھی اسم ہو جائے گا، کبھی فعل، کبھی حرف، وہ ان میں سے کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو نارملی یہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ لفظوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ اب اس کا ثبوت آپ یہ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے ہر چیز کا ثبوت بھی دیا ہوا ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ کا ایک پیج، اب اس میں انہوں نے جو بلو کلر کیا ہوا ہے سارے اسماء ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں ہر لائن میں، پہلی لائن میں 4، پھر 2، پھر 2، پھر 4، پھر 4، پھر 3، پھر 2، پھر 4، ایوریج جو نکالیں تو ہماری تقریباً 3 آ جاتی ہے، 4 یا 3 اس یہی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا اسم کیا ہوتا ہے، اسم وہ یعنی کہ نام، کوئی صفات، کوئی کسی بھی چیز کی جگہ کا یا کوئی بھی نام، ضمائر بھی اس میں آ جاتے ہیں، اشارے بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور ان کی نشانی کیا تھی، الف لام تھی، اور لاسٹ پہ جمع کی صورت میں واو نون یا الف تا، اور اگر الف لام نہیں ہوتا شروع میں تو پھر لاسٹ پہ تنوین بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری وہ ہم ریوائز کر رہے ہیں نا کہ جو ہم پہلے پڑھتے ہوتے تھے اسم کی شکلیں کیسی کیسی ہو سکتی ہیں۔ البتہ ضمائر کی صورت میں کوئی بھی شکل نہیں ہو سکتی، الف لام بھی نہیں ہوتا اور تنوین بھی نہیں ہوتی، وہ الگ ہی ہوتے ہیں، تو وہ سارے بھی ہم نے پڑھے تھے۔ بہرحال یہ سارا اب دیکھیں آگے ہے، یہ ریڈ والے فعل ہیں، ٹھیک ہے، وربس ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں پہلے میں 2، پھر 3، پھر 3، پھر 1، پھر 3، پھر 3، پھر 4، پھر 3، تو ایوریج وہ بھی 3 تقریباً نکل آئی ہے۔ تو یہ اب آپ اچھا اس میں جو ایک بلو کلر کی لائن بھی لگائی ہوئی ہے کچھ لفظوں کے نیچے، وہ یہ لگائی ہوئی ہے کہ وہ اسماء ہیں کہ جو ٹیبل سے نکلے ہیں، ہم جو ٹیبل بناتے ہوتے تھے فعل کا، اس میں جو اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل اینڈ والے جو 3 لفظ ہوتے تھے، جو اسم کی چابیاں ہوتی تھیں جس کو ہم کہتے تھے، یہ وہ بھی انہوں نے اسی والے کیٹیگری میں ڈال دی ہیں جو کہ ٹیبل سے بنے ہوئے ہیں نا، جو اسم ٹیبل سے بنے ہوئے ہیں وہ سارے اس میں ڈالے ہوئے ہیں، اس کو انہوں نے بلو والوں میں نہیں ڈالا تھا، تو اس حساب سے بھی اس کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں یہ بن گئے نا اتنے، اب آگے تیسرے پہ آ جائیں، حرف، یہ دیکھیں کسی میں 2، کسی میں 4 بھی ہے، 3 2 1 2 2 2، یہ سارے یہ ہے جناب۔ اب ان تینوں کو جب ملائیں تو یہ بن گئے، سارے لفظ کور ہو گئے نا۔ تو اس طرح کر کے 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے تھے نا عربی میں 3 طرح کے تو لفظ ہوتے ہیں، یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتا، تو بس وہ تینوں کو ملایا تو یہ پیج بن گیا۔ تو یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا تو ہم نے سارا کچھ سیکھا ہوا ہے، ہم نے حرف بھی دیکھا ہے کیا چیز ہوتی ہے جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے، جس کا اپنا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن وہ کنیکٹ کرتا ہے دونوں لفظوں کو۔ اسی طرح اسم بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فعل بھی ہم کہ جس میں کسی کام کے ذکر ہوتا ہے، زمانہ بھی پایا جاتا ہے، یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ حروف کو تو نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ بہت زیادہ ہیں، تھوڑے سے حروف ہوتے ہیں اور وہ فکس ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو، بندہ یاد کر لے تو سمجھ آ جاتی ہے، اور نہ تو انہوں نے کبھی بدلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے رہے اسما، اسما کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بھی خاص کچھ نہ کچھ نشانی بھی ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کیا چیزیں ہوتی ہیں، یا اس کی جمع بنا دو یا اس کا مذکر مؤنث بنا دو، بس اتنا ہی ہوتا ہے، اس کی بھی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی، واحد جمع ہوتی ہے یا مذکر مؤنث ہوتا ہے، اور اس میں اتنا کوئی زیادہ نہیں اسٹڈی ہوتی۔ جو اصل چیز ہے نا وہ ہوتی ہیں افعال، وہ وربز ہی ہوتے ہیں، یہی اصل میں چیلنج ہے گرامر کا، کہ جس میں زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور زیادہ پڑھنا بھی پڑتا ہے۔ تو ابھی ہم نے لاسٹ پہ QC1 کے افعال ہی شروع کیے ہوئے تھے نا، 11 ٹیبل پڑھائے تھے نا آپ کو، تو وہ 11 ٹیبل تو جو پڑھے تھے صحت مند افعال کے، اب انشاءاللہ ہم نے اس کو پھر اس کی اقسام تھیں زمانے کے حساب سے بھی، اور طرح کی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، یاد آیا یہ لفظ فتح، نصرہ، ضربہ، سامیہ، یہ ہم نے 4 سٹائل پڑھے تھے QC1 میں۔ ہم نے کہا تھا جتنے بھی فعل آتے ہیں نا وہ انہی 4 سٹائلوں میں آتے ہیں زیادہ تر، اور یہ ہوتے بھی 3 حروف کے بن کے، 3 لیٹرز کے ساتھ بنتے ہیں فعل جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاتح آہا سے فتح، نون سواد را سے نصرہ، دواد را با سے دوربا، سام سین میم عین سے سامیہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہمارے ہو گئے QC1 والے۔ اب ہم نے کمزور افعال پڑھنے ہیں۔ کمزور افعال یہ ہوتے ہیں کہ جن فعلوں کے اندر
کوئی کمزور حرف استعمال ہوا ہو، یعنی ان کے روٹ لیٹرز میں کوئی ایک حرف یا دو، کم سے کم ایک کمزور ہو۔ اب وہ کمزور حرف کون سا ہے؟ وہ ہوتا ہے واؤ یا، ٹھیک ہے، دوسرا یا، واؤ یا الف جو ہے، الف بھی سم ٹائم ہمیں دکھتا ہے، لیکن اصل میں الف ایز سچ ایکچوئل تو کمزور نہیں ہوتا، لیکن یہ بس یہ کمزوروں کے ساتھ رہ کے بیچارہ کام کمزوروں والے کر رہا ہوتا ہے، لیکن میجر جو ہے وہ واؤ اور یا ہی ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت ہم تینوں کو ہی دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں جب فعل ماضی کا ہم دیکھا کریں گے تو ہمیں الف بھی دکھے گا اس میں، لیکن الف کا مسئلہ یہ کہ الف کبھی بھی روٹ لیٹر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایک لفظ کا جو روٹ لیٹرز ہم نکالتے ہیں نا، الف اس میں نہیں ہوتا کبھی بھی، وہ صرف دکھتا ہے، کئی دفعہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پر وہ ہوتا بدلا ہوا ہوتا ہے کسی جگہ، یا واؤ سے یا سے۔ تو بہرحال فی الحال آپ اس کو اتنا ہی رکھیں، ایڈوانس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے، آپ بس یہ یاد رکھ لیں کہ واؤ یا الف اگر آپ کو فعل میں نظر آئے تو آپ کہیں گے یہ کمزور فعل ہے، ٹھیک ہے؟ آسان لفظوں میں یہ ڈیفینیشن ہے۔ اب یہی آپ کہیں گے یہی تین کیوں کمزور حرف؟ تو وہ اس لیے کہ جب ایک مریض، کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو کیسے آوازیں نکالتا ہے؟ وہ کہتا ہے او، آ، ای، ایسی ساؤنڈس، پین کی ساؤنڈس یہی ہوتی ہیں نا، آ، او، ای۔ تو یہ سمجھیں آوازیں ہی یہ تین ہوتی ہیں، تو سمجھیں اسی سے آپ کو رٹا لگ جائے گا کہ یہی تین لفظ ہی آپ نے دیکھنے ہیں، کہ جب کبھی فعل میں آپ کو یہ دکھے، واو دکھے، یا دکھے، الف دکھے، آپ نے کہنا ہے یہ تو کمزور فعل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں کمزور حرف ہے۔ اب یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب کمزور حرف ہوتا ہے پورے فعل کو کمزور کیسے کرتا ہے؟ اب فرض کریں آپ کی دانت میں بہت پین ہو رہی ہے، آپ کی داڑھ میں، تو کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم نہیں درد ہو رہا ہوتا، آپ کا سر بھی دکھتا ہے، آپ کے جسم کے اندر پین، کئی دفعہ بخار ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے دانت کے انفیکشن کی وجہ سے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ہوا تھا تو لگ پتہ گیا تھا، تو یعنی کہ آپ کا پوری باڈی پین فیل کرتی ہے۔ تو اٹ مینس کہ اب ایک کمزور حرف بھی اگر گھس گیا نا اس فعل کے اندر، اس نے پورے فعل کو کمزور کر دینا ہے۔ آپ نے اس بات سے یاد رکھنا ہے۔ اب جیسے یہ وہابا ہے، ایک فعل ہے، وہابا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دیا یا اس نے عطا کیا۔ اب اس میں واؤ جو ہے یہ کمزور ہے، لیکن ہاں اور با یہ دونوں حرف تو صحت مند تھے، لیکن واؤ کے آنے سے وہابا پورے کا پورا کمزور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم نے اگلا وعدہ، تو اس کا بھی واؤ کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہو گیا۔ جو تیسرا ہے قالا، اس میں الف نظر آ رہا ہے سینٹر میں، تو لہٰذا وہ بھی کمزور ہو گیا۔ تو اس سے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک بھی کمزور حرف کے آنے سے وہ پورا پورا فعل کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ کمزور ہیں تو ان بیچاروں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یا شاید ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں صحت مند افعال بہت آتے ہیں، یعنی کہ یہ جو فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سامیہ، سیم اسی کیٹیگری میں اسی ایوریج کے ساتھ کمزور افعال بھی یوز ہوتے ہیں، وہبا، وعدہ، قالا، زادہ، ان کی ایوریج اتنی سیم ہے کہ آپ اس کو یہ اندازہ لگائیں کہ ہر لائن میں قرآن کی ایک دفعہ کم از کم صحت مند اور ایک دفعہ کم از کم کمزور حرف فعل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم ٹوٹل لائنز دیکھیں قرآن پاک کی، 600 اگر صفحے ہیں، ہر صفحے کی 15 لائنیں ہیں، تو ٹوٹل لائنیں کتنی ہو گئیں؟ 15 کو ضرب دیں 600 سے، 9000۔ تو ہر قرآن پاک کی لائن میں ایوریج ایک صحت مند اور ایک کمزور ہے، اتنی اس کی ویلیو ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اتنی ویلیو ہے کہ پورا QC2 جو ہے وہ صرف کمزور کو ہی کور کر رہا ہے، اور کچھ نہیں پڑھنا پورے QC2 میں، صرف کمزور افعال ہی پڑھنے ہیں۔ تو سوچ لیں پھر یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو کمزور سمجھ کے بیچارے کو سائڈ پہ نہیں کرنا، صحیح ہے نا؟ اور اگر ہم یہی دیکھیں تو پھر وہی ایوریج نکلی کہ ایک صفحے پہ ہر لائن میں کم از کم ایک دفعہ یہ لازمی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، صحت مند جو ہے نا، یہ ان کو صحیح افعال بھی بولتے ہیں۔ آپ کچھ گرامر کی کتابوں میں دیکھیں گے تو صحت مند کو صحیح افعال بھی بولتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے البتہ صحیح اور غلط کی بجائے انہوں نے صحت مند کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کو ہم صحت مند بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ جگہوں کے ہو سکتا ہے آپ کو صحیح لکھا ہوا دکھے، تو وہ بھی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک اور طرح کے فعل ہیں، یہ انشاءاللہ QC3 میں پڑھیں گے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مزید ایڈ ہو جاتا ہے لفظ کے اندر، جیسے ایک لفظ ہے اختلافہ، اس نے اختلاف کیا۔ اب اس کے اندر شروع میں الف آ گیا، حمزہ آ گیا، بیچ میں تا بھی آ گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ خالفہ لفظ کے اندر مزید چیزیں ایڈ آئیں تو اس کو ہم کہتے ہیں مزید فی افعال۔ یہ خیر QC3 کی بات ہے۔
جسٹ آپ کو ایک بتایا ویسے ہی، جیسے ایک استغفرا ایک فعل ہے، اس نے مغفرت مانگی، وہ پھر آگے جو زیادہ لفظوں والے ہوں گے نا وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. فی الحال ابھی ہم صرف کمزور کو دیکھتے ہیں. اچھا کمزور چونکہ حرف دیکھیں انسانوں کے اندر کمزور ہے کہیں نہ کہیں، ریڈ کلر سے لکھا ہوا ہے. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ 3 حرفی ہم فعل پڑھ رہے ہیں نا، 3 حرفی پڑھ رہے ہیں نا. اب اس میں 3 جگہیں ہیں، اس کی شروع کی، بیچ کی اور لاسٹ کی. تو وہ جو کمزور حرف ہے نا وہ 3 طرح سے ہی آ سکتا ہے. یا وہ شروع میں آئے گا، ٹھیک ہے، شروع میں آئے گا تو وہابا وعدہ کی طرح شکل ہو سکتی ہے. سینٹر میں آ سکتا ہے تو کالا زادہ اس طرح کی شکل ہو سکتی ہے. کانا، یہ مختلف افعال ہیں. اگر وہ لاسٹ پہ آئے گا تو وہ دعا، ہدا اس طرح کی شکل ہو سکتی ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ جب پڑھا کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے یہ ہم لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، 3 صورتوں میں ہی وہ آ سکتا ہے، یا شروع میں، یا بیچ میں، یا آخر میں. اچھا ایک اور مزے کی بات، ان کے لیے کوئی ہمیں الگ سے فارمولے نہیں یاد کرنے پڑیں گے کہ ہم کہیں کہ جس طرح ہم فاتحہ کے لیے پہلے کرتے تھے، فاتحہ یفتح، افتح، نصرہ ینصرو، انصر، تو اس کے لیے کوئی اور ہمیں زیر زبر لگانی پڑے گی؟ نہیں، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہی پیٹرنز پہ وہ بنیں گے. سیم اسی طرح کی کنسٹرکشن، اسی طرح کی زیر زبر، اسی طرح کے باب ان کے ہم سیٹ کریں گے اور اسی پیٹرن پہ آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہمیں پتا ہے آپ کو QC1 کی ہم نے ایک سٹوری یاد کی تھی نا، جب ہم نے یہ 4 پیٹرن پڑھے تھے. زیادہ ہم نے فوکس نہیں کیا تھا اس پہ، لیکن ایک سٹوری ہم نے بنائی تھی. اگر قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سامعا. تو اب اس طرح QC2 میں بھی اس کی ہم ایک سٹوری بنا لیں گے. وہ سٹوری اس لیے بنا لیں گے کہ ہمیں یاد رہے کہ کس کو کس طرح چلانا ہے اور کب اس کو بولنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اس کا جو ہے نا جو کمزور افعال ہم نے پڑھنے ہیں اس کی بھی ہم نے ایک بنا لینی ہے سٹوری سی، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ پہلے کون سا فعل پڑھنا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا. ہمیں ترتیب جسٹ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس میں اس طرح کریں گے کہ جیسے ہم نے پہلے فاتحہ پڑھا تھا اور پھر جتنے بھی آئے تھے افعال فاتحہ کی طرح کے اس کو فاتحہ کے باب میں ڈال دیا تھا. اب اس میں ہم اس طرح کریں گے کہ اس کے ہم پڑھیں گے کچھ پہلا پہلا والا، جیسے یہ دیکھیں نا فاتحہ پیٹرن پہ سارے مزید جتنے بھی، جیسے جعالہ پڑھا، فعالہ پڑھا، وہ فاتحہ کی لائن میں چلا گیا. ناصرہ کی طرح کہ ہم نے خالقہ پڑھا تھا، ذاکرہ پڑھا، عبدہ پڑھا، وہ ناصرہ کی کیٹیگری میں چلے گیا. دارابہ تو خیر ایک ہی پڑھا تھا. سامیہ کی طرح ہم نے عالمہ، عاملہ، وہ سارے سامیہ میں تھے. ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ تھا اور ہم باقیوں کو پھر اس طرح کا دیکھتے تھے کہ اگر ویسا ہے تو ہم اس کو اس میں ڈال دیتے تھے. اب ہم کیا کریں گے کہ کمزور کا بھی نا ایک بنا لیں گے سٹینڈرڈ. وہابہ ایک پڑھیں گے ہم پہلے، پھر وعدہ پڑھیں گے. یہ ڈفرنٹ سٹائل ہے یہ فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ کی طرح کے، لیکن کمزور کے اندر ایک ماڈل بنا لیا ہے. ایک جیسے ہوتا ہے نا رول ماڈل، تو کمزوروں کے اندر وہابہ ایک رول ماڈل بن گیا اپنے سٹائل کا. اب نیکسٹ جو بھی فعل وہابہ کی طرح کا ہوگا نا، جیسے فرض کریں ایک فعل ہے وعدہ، اس کے بھی شروع میں واو ہے اور وہ اسی کیٹیگری کے جیسا ہے، وہ ہم آرام سے اٹھائیں گے، اس کو وہابہ کے روم میں ڈال دیں گے. اسی طرح وعدہ کی طرح کا کوئی ہوگا تو ہم جیسے وجدہ، ولدہ، وہ اس طرح کے ہیں، وہ ہم وعدہ کے ساتھ کھڑے کر دیں گے. ہمیں اس طرح ایک ایک سٹینڈرڈ ہم بنا لیں گے اور باقیوں کو ہم پھر آرام سے اس طرح کو اس کمرے میں شفٹ کرتے جائیں گے. تو یہ ہمارا طریقہ ہوا کرے گا. تو پہلا جو ہم نے یاد رکھنا ہے ایز اے اسٹینڈرڈ، وہ ہم ایک یہ والے جو لفظ ہیں یہ پہلے پہلے والے ہیں، ان کو پھر آپ کو یاد رکھنے کے لیے ایک سٹوری بنا لی. وہ سٹوری کیسے بنائی؟ ہم نے کہا وہابہ کا مطلب ہوتا ہے، وہابہ ماضی کا پہلا فعل ہے نا، تو وہابہ کا مطلب ہے اس نے دیا، اور وعدہ کا مطلب ہے اس نے وعدہ کیا. تو ہم نے ان دونوں جملوں کو ملا کے ایک بنا لی بات، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وہابہ، وعدہ، ٹھیک ہے. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، زیادہ اس نے بڑھایا. تو ان دونوں جملوں کو ملا کے ایک ہم نے بنا دیا، بلکہ یعنی کہ اللہ کی بات چل رہی ہے، بلکہ اس نے کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ. آگے دعا کا مطلب ہوتا ہے اس نے دعا کی یا اس نے پکارا، اور ہدا کا مطلب ہوتا ہے اس نے ہدایت دی. تو اس کو ہم نے کر لیا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا. تو ہم نے ایک سیکوینس تیار کر لیا تاکہ ہمیں بھولے نہ کہ پہلے کون سا تھا دوسرا کون سا تھا، ایک ہمیں اس کی پکچر سی بن گئی نا. تو اب ہم کریں گے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا، وعدہ،
بلکہ کہا ہے زیادہ دوں گا، قالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ تو یہ کر کے ہماری وہ 6 ٹیبل فی الحال جو سٹینڈرڈ شکلیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اس سٹوری کو کوئی ہینڈ ریز کرے، کوئی اس کو ذرا سنائے تھوڑا اپنے بول کے، ہینڈ ریز کرے کوئی سسٹر؟ جی سسٹر اشما، وہبا سسٹر اشما، وہبا اس کو دیا، نہیں نہیں، وہبا دیکھیں دیکھیں، جو ہینڈ ریز کرے وہ سنائے نا اس طرح۔ آپ نے سسٹر نسرین آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا، آپ اپنا مائک ابھی بند رکھیں۔ جی سسٹر اشما آپ کروائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچی بولیں اونچی۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، ٹھیک ہے۔ بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ ویری گڈ۔ جی سسٹر زوریاز آپ بھی سنائیں ایک دفعہ۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا وعدہ، ٹھیک، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا دعا ہدا، ٹھیک ہے۔ سسٹر ہدا۔ نادیہ آپ بھی کروائیں ایک دفعہ۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قولا زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری QC 2 کی اب سٹوری ہوگی، اسی کو آگے جو افعال ہوں گے اس کو ہم بڑھائیں گے۔ سسٹر سیما آپ مجھے ایسا کریں QC 1 کی پہلے سنائیں، ابھی جو پیچھے پڑی تھی یہ والی، تاکہ تھوڑی یہ جی، بھی فتح، قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو، سمعہ۔ سامیہ، گڈ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ جب ہم یاد رکھیں گے نا پھر ہمیں وہ ترتیب رہے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کو جب ہم ہر لیسن میں پڑھا کریں گے تو آپ کو سمجھے گا۔ آج آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ میں زیادہ بول رہی ہوں، چیزیں زیادہ سامنے پتہ نہیں کیا کیا بول رہی، کچھ بھی نہیں بولا، صرف وہ 6 مقصد بتائے آپ کو QC 2 کے۔ اس میں کیا تھا؟ پہلا یہ تھا کہ قرآن کے ہم پہلے 5 صفحے پڑھیں گے، دوسرا اس میں یہ تھا کہ ہر صفحے میں ہمیں 7 لفظ آ جائیں گے انشاءاللہ، تیسرا یہ تھا کہ ہم ان لفظوں کو جو نئے ورڈز ہوں گے ان کو ہم اشاروں اور فکروں سے پڑھیں گے، وہ پھر ہم نے آگے ڈیٹیل بتائی، اشارے کیا ہوتا ہے، فکرے کیسے ہوتے ہیں، وہ ساری اس کی 5 صفحوں کی ڈیٹیل بتائی، وہ ساری اس کی ڈیٹیل تھی، اصل میں وہ پوائنٹ یہی تھے۔ اگلا کیا تھا کہ قرآن کو زندگی میں لے کے آئیں گے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، گول چکر والا۔ پھر یہ تھا کہ کمزور افعال ہم پڑھا کریں گے گرامر میں، وہ بھی ہم اب دیکھ لیا کہ کیا ہوتی ہے کمزور افعال۔ اور آخری کیا تھا کہ 200 جملے پڑھیں گے ہم بول چال کے۔ تو وہ تو بالکل 6 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ، یہ صرف اس کی ڈیٹیل تھی، اور یہ بھی پتا تھا کہ پڑھنا کیسے ہے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس لیے آپ کو ذرا لگ رہا ہے۔ ادروائز آپ اس کو سمرائز کریں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک سٹائل، ایک یا 2 سلائیڈ کی مار ہے یہ سارا لیکچر، تو بس وہ آپ کو سمجھانے میں کرنے میں لمبا لگ رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل ہم اپنا پہلا پوائنٹر، پہلے صفحے کا پہلا اور دوسرا، یعنی اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا، جو کہ سورہ فاتحہ سے دونوں پوائنٹ نکلیں گے، چونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، اس لیے ہم جلدی سے کل کے لیسن میں ہی دونوں پوائنٹ پورے کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی کلاس میں اس کا پھر ہم تیسرا پوائنٹر پڑھیں گے، سورہ بقرہ کو شروع کریں گے پراپرلی انشاءاللہ۔ اور کمزور افعال ہم نے آج دیکھ لیے کہ کیا ہوتے ہیں اور کیوں انہیں کمزور کہا جاتا ہے، پھر ان کا کیا ترتیب ہو سکتی ہے کہ وہ شروع میں ہو سکتا ہے یا آخر میں یا بیچ میں، اور پھر اس کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے، ایک ایک کر کے فعل۔ ہم پہلی دفعہ اب ہم وہابہ شروع کریں گے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا وہابہ شروع کریں گے، تو اس کے بعد اگلی کلاس میں پھر وعدہ پڑھیں گے، ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ بہت آسان ہے، اگر آپ ان کی اچھی سی پریکٹس کریں گے، اچھا سا پروناؤنس کریں گے، اس کے پورے وہ جو اشارے ہیں اپنے ہاتھوں سے اشارے کر کے سامنے کسی کو سنائیں گے، اچھا سا یاد کریں گے، تو ساتھ ساتھ یاد ہوتا رہے گا، کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ باقی سارا وہی سٹائل ہے جیسے ہم فاتحہ ناصرہ سیم اسی طرح کے ٹیبلز بنیں گے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اس لیے بالکل نہیں گھبرانا، انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے آپ کو آتا جائے گا۔ یہ وہ ساتھ ہوم ورک جو ہم ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی کہتے تھے، ابھی پھر کہیں گے کہ تلاوت ضرور کیا کریں، تھوڑی دیر دیکھ کے، تھوڑی دیر زبانی، اور اپنی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں، اپنے لیکچر کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ابھی جو PDF سلائیڈز میں آپ کو بھیجوں گی اس کو ایک نظر مار لیجئے گا۔ اس کے بعد یہ کہ کسی کو ضرور بتائیں اس کورس کے بارے میں۔ ابھی تو دیکھیں پہلی تعارفی کلاس ہے، مزید کوئی انرولمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب کورس شروع ہو جاتا ہے پھر مشکل ہو جاتی ہے۔
ابھی اگر آپ کسی کو بتائیں گے کریں گے تو وہ ہو جائے گا، بعد میں پھر نہیں ہو سکے گا۔ باقی اپنے ساتھی کو بتائیں اور سنیں سنائیں، اور نماز میں صورتیں بدل بدل کے پڑھیں۔ اور کسی کو بتانے کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ چیز آپ کو اچھے سے آ جاتی ہے، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے علم، بار بار بچہ سائڈ پہ کھڑے کہتا ہے علم سکھاؤ، تو آپ نے بھی کسی کو سکھانا ہے ضرور، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اچھے سے الحمدللہ کہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع جو دیا ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو اویل کریں، اور خوب محنت سے خوب دل لگا کے اس والے لیول کو بھی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔